اور اس نے کہا جلدی کیجیے، آپ ہی سے تو کہہ رہی ہوں۔ قال معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیمات بول اٹھے اللہ انہ ربی احسن مثواي، بے شک ہو کی ضمیر اگر جائے پروردگار کی طرف تو معنی یہ ہوں گے کہ بے شک وہ میرا پروردگار ہے جس سے میں پناہ مانگتا ہوں، وہ میرا پالنہار ہے، وہ آج بھی میری لاج رکھے گا، اور ربی وہ میرا پالنے والا ہے احسن مثواي، اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا ہے، میں اس کی نافرمانی کس طرح کروں۔ یا ہو کی ضمیر عزیز مصر کی طرف جائے گی، معنی یہ ہوں گے کہ تم اس کی اہلیہ ہو کر مجھے بربدی کی دعوت دیتی ہو، بے شک وہ میرا پالنہار ہے، اس نے ایک مدت دیر بعد تک میری پرورش کی ہے، اور اس نے میرا بہترین ٹھکانہ بنایا ہے، یہ غلاموں کی طرح مجھے نہیں رکھا بلکہ گھر کے مالکوں کی شان کے ساتھ مجھے رکھا ہے، تو جس نے مجھ سے اتنا احسان کیا میں اس کی عزت میں خیانت کرتا ہوں، بے شک وہ عزیز مصر میرا پالنے والا ہے اور اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ عطا کیا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یہ ضمیر شان ہے، جس طرح آپ بات کرتے ہیں کہتے ہیں بات یہ ہے کہ ایسا ایسا ہوا، تو تمہیدی طور پر جو آپ کہتے ہیں بات یہ ہے، اس طرح عرب لوگ کہتے ہیں اس کو ضمیر شان، بات یہ ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ اصول یہ ہے کہ لا یفلح الظالمون، اور اس میں جناب یوسف علیہ السلام کا پختہ ارادہ کر لیا، یعنی ان سے بدی کرنے کا اس نے عزم مصمم کر لیا، وَهَمَّ بِهَا، اور یہ کاش اس کو آپ سبھی اللہ کی آپ کو قرآن مجید کا تاکہ بات کرنے ہونے تھی، اس کے یہاں جیم ہے وقف کے طور پر، یہ جواز کی علامت ہے، یعنی یہاں وقف کرنا جائز ہے اور نہ کرنا بھی جائز ہے، مگر ایک بڑے طبقہ عالی علم میں یہاں وقف لکھا ہے، کہتے ہیں عبارت جو ہے وقت وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ جناب زلیخا نے ان کا ارادہ پختہ کر لیا، ان کے ارادے میں ان کے بارے میں پختہ ارادہ کر لیا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور وہ بھی اس کا ارادہ فرما لیتے اگر وہ پروردگار کی اپنے پالنے والے کی برہان نہ دیکھ لیتے تو۔ اور ایک طبقہ عالم نے کہا کہ انہوں نے بھی ارادہ کر لیا، یہ تفسیر والے کرتے ہیں کہ جناب زلیخا نے ارادہ کر لیا تو کس طرح کا، جناب یوسف علیہ السلام نے ارادہ فرما لیا تو کس طرح کا، اور اگر یہ معنی ہی نہیں ہے، یہ معنی ہے کہ وہ بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھ لیتے، تو ان تینوں مان پر الگ الگ غور کیا جائے گا کہ کیا معنی ہے۔ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، اور ہم نے اسی طریقے سے انتظام کیا ہے تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور فرما دیں۔ انه من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے، ہمارے مخلص، ایک ہے مخلص ایک ہے مخلص، مخلص کے معنی چنا ہوا، مخلص کے معنی خالص کرنے والا، بعض عالم قرآن نے مخلصین لکھا، انہوں من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے ان بندوں میں سے ہے جو اپنی ہر بات کو ہماری رضا کے لیے خالص کرتے ہیں، دونوں معنی، مگر زیادہ مشہور قرآن یہی ہے المخلصین، یہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے۔ یہ بات بتاتے ہیں کہ مخلص اگر خالص کرنے والا ہو تو معنی پر کیا اثر پڑے گا، اور اگر ہمارا چنا ہوا بندہ ہو تو معنی پر کیا اثر پڑے گا۔ واستبق الباب، دونوں دوڑ کے دروازے کی طرف گئے، وقدت قمیصہ من دبر، اور جناب زلیخا نے اس کی قمیص کو پچھلی طرف سے پھاڑ دیا، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ،
انہوں نے دروازے کے پاس اس خاتون کے سید کو مالک کو پا لیا. قالت تو بول اٹھی ما جزاء من اراد بآلک سوءا، اس کا بدلہ اس کی جزا کیا ہوگی جس نے تمہارے اہل کے بارے میں برائی کا ارادہ کیا ہے. الا ان یسجنوا عذاب علیم، سوائے اس بات کے کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے یا اسے کوئی دردناک عذاب یا دردناک سزا دی جائے. قال ہی راودتنی عن نفسی، اس جناب یوسف علیہ السلام بول اٹھے کہ اس نے میرا دل لبھانے کی کوشش کی کہ میں اپنا آپ اس کے حوالے کروں. وشاہد شاہد من اہلہا، تو اس خاتون کے اقربا میں سے ایک شخص نے گواہی دی یا فیصلہ کیا. شہادت کے دو معنی عالم کے نزدیک ہیں. مفہوم متبادل یہ جلدی سے سمجھ آنے والے معنی اس کے گواہی دینا، اور شاذ و نادر اس کے معنی فیصلہ کرنے کی بجائے. کیا گواہی دی؟ ان کان قمیصہ قد من قبول وصدق وهو من الكاذبین، اگر اس کی قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر وہ سچی ہے اور اس نے غلط بات کی ہوئی. یہ غلط بات کرنے والوں میں سے ہوگا، اس نے غلط بات کی ہوئی. تو ان کان قمیصہ قد من دبر، اور اس کی قمیص اگر پیچھے کی طرف سے پھٹی ہوئی ہے تو فکذبت وهو من الصادقین، تو پھر یہ خاتون جھوٹی ہے، یہ سچوں میں سے ہے، پھر یہ ایک سچا آدمی ہے. فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جس وقت اس نے اس کی قمیص کو پیچھے کی طرف سے پھٹا ہوا دیکھا، یعنی عزیز مصر نے جناب یوسف علیہ السلام کی قمیص مبارک کو پچھلی جانب سے پھٹا ہوا پایا. قال انه من کیدکن، تو وہ کہنے لگا اپنی خاتون کو مخاطب کر کے کہ یہ تمہارے مکروں میں سے ہے. ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارا مکر، تمہارا چرتر، تمہارا فریب بہت بڑا ہے. یوسف آل عمران، یوسف اس بات کو جانے، اس بات کو پٹی ڈالی، اس بات کو نہ پھیلائی. وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، اے زلیخا تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یا مجھ سے مانگ یا اس سے مانگ یا اللہ سے مانگ. اِنَّكَ كُنتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ، تو خطاکار لوگوں میں سے ہے، تو خطاکار لوگوں میں سے تھی. آیات طیبات کا ترجمہ آپ حضرات کے گوش گزار ہوگا. اب آپ حضرات نے گزشتہ دو رکوعوں میں میری گزشتہ نشستوں میں یہ بات سمجھ لی تھی کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی والدات زندگی حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدائی کے بعد کس طرح شروع ہوئی تھی، اور شہر مصر میں وہ کس طرح پہنچے تھے. شہر مصر میں ان تاجروں نے آ کر کے انہیں ڈسپوز آف کرنا چاہا، بیچ دینا چاہا. تو جو بکری کا منظر ہے قرآن عظیم کی یہ فصاحت و بلاغت بڑی معجزانہ ہے. یعنی وہ پوائنٹ جن سے کوئی نتیجہ اخذ ہو سکتا ہے وہ پوائنٹ بیان کیے. جن واقعات کے بیان کرنے سے واقعات تو بیان ہوتا ہے، سٹوری تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن نتیجہ کچھ نہیں ہے. کیونکہ قرآن عظیم ایک ہسٹری کی کتاب نہیں، ایک تاریخ کی کتاب نہیں، ایک ایسی کتاب ہے جو ہدایت دینے والی ہے. تو جس واقعے سے کوئی ہدایت کا مواد ملتا ہے اس واقعے کو قرآن عظیم نے جو کرتا ہے. اس لیے فَهُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہادی ہے، راہنما ہے. تو جس بیان میں کوئی رہنمائی کا مواد نہیں مہیا ہوتا اس کو قرآن عظیم نے بیان کر دیتا. تو قرآن مجید نے بیان کیا وقال الذی اشتراه من مصر، وہ اس شخص نے کہا جس نے اس کو شہر میں سے خریدا تھا یا شہریوں میں سے جس شخص نے اسے خریدا تھا، اپنی آدمی سے کہا کہ اس کا ٹھکانہ مؤسس بنا، اس کو باوقار طریقے سے ٹھہراؤ. تو مفسرین کرام نے جو اپنی انفارمیشن ذاتی طور پر لی ہیں
ان کی روشنی نے یہ بتلایا ہے کہ جس وقت جناب یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں بیچنے کے لیے پیش کیا گیا تو اس وقت میں آپ کی عمر شریف کم سے کم 12 برس ہے اور آگے 18 کی روایات ملتی ہیں، 24 کی روایات ملتی ہیں اور 30 برس سے کم ہی کا عمر شریف ہے، مگر اس زمانے میں 18ویں برس سے جوانی شروع ہو سکتی تھی اور 40ویں برس پر تکمیل پاتی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جو عمر زیادہ طویل مانی جاتی ہے۔ تو اس وقت آپ کے ویٹ کے بارے میں محسن کے متعدد اقوال ملتے ہیں لیکن 2 مشہور ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کا وزن مبارک 400 ریتل تھا، ریتل تقریباً 1 پاؤنڈ کا ہوتا ہے، 400 پاؤنڈ آپ کا۔ اور ایک روایت مشہور یہ ہے جو اس سے زیادہ مشہور ہے، وہ 500 کی ہے، تو اندازہ لگانے کے کتنے من آپ کا وزن ہے۔ تو ایسی حالت میں جبکہ آپ کو بازار میں لایا گیا، سرزمین مصر میں ایسا حسین انسان کو بھی پہلے دیکھا گیا تھا، باوجود اس کے کہ سرزمین مصر کو زمین حسنزار کہتے ہیں، زمین حسن خیز کہتے ہیں۔ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، یہ زمین بڑی زرخیز ہے، مصر کی سرزمین کو حسن خیز مانا جاتا ہے۔ تو جس جگہ حسن عام تھا اس جگہ جسے حضرت یوسف علیہ السلام کو لایا گیا، تہلکہ مچ گیا، اتنے خریدار آگے کہ حد نظر تک خریداروں کی لائن ہے اور دیکھنے ہی کے لیے لوگوں کو پیسے خرچ کرتے ہیں۔ تو مختلف قیمتیں، مختلف بولیاں شروع ہو گئی، تو جس چیز کے گاہک بہت ہو جائیں اس کی قیمت بڑھ جائے، تو قیمت بڑھ کے یہاں تک پہنچ گئی کہ اس کے وزن کے ساتھ تول کے سونا اور اتنی ہی چاندی، اتنی ہی کستوری اور اتنا ہی ریشم اور صاحب بالکل بیان میں موتی بھی لکھے، کہتے اتنے ہی موتی بھی تول کے تھے، جتنا اس کا وزن ہے۔ ایک مدہ اس کو سونے سے تولیں گے، ایک مدہ چاندی سے تولیں گے، ایک مدہ ریشم سے تولیں گے، ایک مدہ کستوری سے تولیں گے، اور بقول صاحب بالکل بیان کے ایک مرتبہ اس کو موتیوں سے تولیں گے۔ تو اس کے وزن کے برابر یہ جن سے جو دے سکتا ہے وہ لے سکتا ہے۔ اب اتنا سرمایہ اس سرزمین مصر میں سوائے عزیز مصر کے اور کسی کے پاس نہیں تھا، لہذا عزیز مصری آپ کو خرید پایا۔ جب آپ کو خرید دیا گیا تو خرید کے گھر لے جاتا ہے کہ اب وہ خرید کے اسے لایا، قانون ملک کے مطابق یہ غلام بن گیا ہے، لیکن اس کی صورت غلاموں والی نہیں ہے، اس کی وجاہت غلاموں والی نہیں ہے، اس کی نجابت غلاموں والی نہیں ہے، اس کی نورانیت غلاموں والی نہیں ہے، اس کے چہرے پر جو تمطراط، روغن، ٹھاٹھ ہے اور احتشام ہے اور نجابت کے جو آثار ہیں اور جو انوار الہیہ اس کے چہرے پر چمک رہے ہیں، اس کو غلام کہنا بھی نہیں، غلام بنا کے رکھنا بھی۔ اکرمی مسوا، اس کا ٹھکانہ بڑا معزز بنا، اس کے رہنے کی جگہ بڑی خوبصورت اور بڑی باعزت، اس کا لباس بڑا خوبصورت اور بڑا باعزت، اس کی خوراک بڑی باعزت ہو، بڑی بابرکار ہو، بڑی پیاری، یعنی اس کو اعلیٰ قسم کی سہولتیں فراہم کرو، جیسا یہ دکھ رہا ہے ایسے اس کی مناسبات کی ہے۔ پتہ چلا انبیاء علیہ السلام کی وجاہتیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو ان کو نبی مانے، ان کے حسن کا قائل ہو، ان کی خوبیوں کا قائل ہو جاتا ہے۔ اس پر ایک قابل غور بات یہ ٹھہرتی ہے کہ یہ وہی یوسف علیہ السلام ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے پاس تھے تو اس طرح کا شعر آپ کا نہ تھا، جس وقت تاجروں کے پاس بکے تو 20 کھوٹے درہموں میں انہیں بھیج دیا گیا، اور جس وقت یہاں آ کے بکے تو ان کی برابر سونا، چاندی اور ریشم اور کستوری اور بعض روایات کے مطابق موتی بھی توڑ کے لیے گئے، ان کی قیمت آگے سے بڑھ گئی۔ اب یہ وہی یوسف علیہ السلام جن کو روزانہ لوگ دیکھا کرتے تھے، زنان مصر کو دیکھا تو انہوں نے یہ کہا تھا، لیکن قید سالی کے زمانے میں جس لوگوں نے دیکھا تو وہ زمانہ بھوک اور پیاس کا تھا، تو جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا 6 مہینے نہ اسے بھوک لگی نہ اسے پیاس لگی۔ یہ کیا وجہ ہے کہ جنہوں نے کنویں سے نکال کے دیکھا تھا ان کو 6 مہینے پیاس کو لگی ہے، ان کو 6 مہینے کا فاقہ کیوں دور نہیں ہو گیا، ان کو 6 مہینے کی پیاس کیوں دور نہیں ہوگی؟
جناب یوسف علیہ السلام جو اپنے والد محترم کی بارگاہ میں تھے تو کسی نے دیکھ کے انگلیاں کیوں نہ کاٹ ڈالی؟ زنان مصر نے کیوں کاٹ ڈالی؟ پھر کاٹنی تھی تو جناب زلیخا نے کیوں نہ کاٹی؟ باقی کیوں کاٹی؟ اور جس وقت انگلیاں کاٹی جا رہی تھی اس وقت بھوک اور پیاس کی جو شدت ہے وہ کیوں نہ جاتی رہی؟ ان کو 6 مہینے کے اندر کیوں بھوک لگی اور کیوں پیاس لگی؟ یہ امور قابل غور ہے۔ ایک تو یہ کہ بھائیوں نے حسد اور رقابت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ جس وقت کوئی حسد اور رقابت کی نگاہ سے دیکھے اس وقت اس نے حقیقی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اور بڑے بڑے لوگ چھوٹے موٹے لوگوں سے تو کیا نبیوں سے بھی معلوم ہوئے، یہ مثال ہے کہ نہیں؟ اعلان نبوت تو بعد میں ہونے والا ہے، لیکن النبی نبی ولو کان صبیا، نبی نبی ہوتا تھا بچہ ہی ہو، لیکن وہ نبی سے استفادے سے کیوں معلوم ہو گئے کہ ان کی دیکھنے والی نگاہ جو تھی وہ محبت کی نگاہ نہ تھی، وہ حسد کی نگاہ تھی۔ تو حسد کی نگاہ سے دیکھنے والے جو ہیں وہ اس نے حقیقی سے پہلو لے جائے۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی دیانتداری سے غور کرنا چاہیے۔ اگر کسی اللہ کے سچے بندے کو محض ہم اپنی بغض اور حسد کی وجہ سے حسد اور بغض کی اینک لگا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں خدا کی رضا کے لیے وہ اینک اتارنی چاہیے۔ وقت گزر جاتا ہے، حقائق باقی رہ جاتے ہیں۔ وہ حسد اور بغض تو وقتی طور پر انہوں نے کیا، لیکن اس کی ایک بدنما یادگار قیامت تک باقی رہ گئی کہ کبھی اتنے حسین آدمی، اتنی غیر معمولی خوبیاں رکھنے والی شخصیت اور اتنے اعلیٰ ترین صلاحیتیں رکھنے والی شخصیت سے وہ قوم معلوم ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نگاہ حسد سے دیکھا۔ تو نگاہ حسد سے دیکھنے والا ابو جہل بھی تھا، سرکار کے وسن سے معلوم ہوئے تو اپنی نگاہ کا۔ اور جنہوں نے یہ خریدتے وقت پہلے 20 درہموں پر خریدا تھا، وہ انہیں پکڑ کے جکڑ کے پابندی سلاسل کر کے مصر تک لے آئے۔ ان پر کیوں کوئی ایسا خوشگوار اثر نہ ہوا کہ انہوں نے جس وقت دیکھا تو نگاہ اخلاص سے نہیں دیکھا، انہوں نے دراصل تاجرانہ نظر سے دیکھا، سود و زیاں کی بنیاد پر دیکھا۔ تو بندہ سود و زیاں میں اخلاص نہیں ہوا کرتا۔ جس آدمی میں ماں سے بھی بات کرے نفع اور خسارے ہی بنیاد پر بات کرنے کی عادت ہو، اس کو کیا پتا ماں کا تقدس کیا ہے؟ تو نفع خسارہ انسان کی سوچنے کی چیز ہے، لیکن منڈی میں جاؤ تو سوچو، دکان پہ بیٹھو تو سوچو، لیکن باپ کی بارگاہ میں آئے تو باپ کی تقدس کو مد نظر رکھو۔ یہ درس ہے، اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ تو جنہوں نے سود و زیان کی بنیاد پر نبی کو دیکھا اس سے استفادہ نہ کر سکے، وہ یہی سوچتے رہ گئے کہ اس سے بچت کیا ہوگی، اس سے کمائیں گے کیا۔ تو جو آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی سلوک کرتے وقت ایسا سمجھتے ہیں جیسے دکان کے گاہکوں کے ساتھ بھی سلوک کر رہا ہوں، اس بندے کو مقام بندگی سے کوئی آشنائی نہیں۔ اس کو چاہیے کہ سود و زیان کے پلیٹ فارم پر کھڑا ہے تو وہاں جمع تبدیل کرے، لیکن اگر استاد کی بارگاہ میں کھڑا ہے تو نفع خساری کی بنیاد پر نہیں، تقدس کی بنیاد پر۔ باپ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، ماں کی بارگاہ میں کھڑا ہے تو اس تقدس میں آپ خاتون کے تقدس کو دیکھیں کہ یہ نفع و خسارے کو سوچنے کا وقت نہیں، ادب کو سوچنے کا وقت ہے، ایثار پر غور کرنے کا وقت ہے۔ تو جو آدمی کسی نقطۂ نگاہ کا بے محل استعمال کر دیتا ہے وہ بھی ٹھیک ٹھکانے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ان تاجروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بنگاہ نبوت نہیں دیکھا، بنگاہ تقدس نہیں دیکھا، بنگاہ تعظیم نہیں دیکھا۔ تو اس سے آپ سمجھ جائیں جو نبی کے ساتھ سلوک کرتے وقت تعظیم کے سینے کو بیچ میں سے نکال دے وہ نبی سے معلوم ہو جائے کرتا ہے، اس کو نبی سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ نبی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، دراصل یہ بھی سچے۔ جس رخ پہ یہ کھڑے ہیں اس رخ پر نبی کا کوئی فائدہ پہنچ نہیں گا، کیونکہ نبی کی بارگاہ میں نبی کے تقدس کو نظر انداز کر کے کھڑا ہو تو کچھ نہیں ملا۔ لیکن ٹھیک ہے، وہ اپنا پتہ بتا رہے کہ کس دروازے پر کھڑے، وہ اپنا ایڈریس لکھوا رہے ہیں، آپ کا ایڈریس لکھیں، وہ ٹھیک ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ آج یہ تاجر ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا،
20 کھوٹے درہموں پہ انہوں نے خریدا اور جا کے سونے کے ساتھ تول کے بیچ دیا. انہیں کیا پتا تھا کہ یہ کون ہے؟ وہ تو صرف پیسوں کو گنتے رہ گئے. تو جو پیسوں کی گنتی کرنے والی شخصیت ہے وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے لگے تو پیسوں کو گنتے رہ جاتے. اب وہی شخصیت جو جناب زلیخا کے سامنے آئی تو جناب زلیخا نے انگلیاں اس لیے نہ کاٹی کہ جب پہلی مرتبہ دیکھا تو اس نے نگاہ غلام سے دیکھا. اب وہ فیملیئر ہو گئی، عادی ہو گئی دیکھنے. تو جو کوئی نشہ پہلی مرتبہ پیے نا تو سہار جائے تو بعد میں بے ہوش ہونے کے چانسز نہیں رہتے. پہلے چونکہ اس نے نچلی نگاہ سے دیکھا تھا، اس کے دل اور دماغ میں جو تقدس تھا وہ محفوظ نہیں تھا، وہ صرف اس نے ظاہری سے مشہور ہوئی. اور صاحب رکن بیان نے اس کی بیک گراؤنڈ یہ لکھی ہے کہ یہ طیبوس نامی بادشاہ مغرب کی بیٹی، عام طور پر سب مغرب لوگ پڑھتے ہیں، لیکن مراکش کے علاقے اور یہ اس مغربی جانب کا ممالک جو واقع ہے آل عرب ان کو مغرب اور ان کی جمع مغاربہ ہے. تو طیبوس نامی بادشاہ مغرب کی بیٹی اور انہوں نے عالم خواب میں کبھی یوسف علیہ السلام کی زیارت کی. تو پہلے ایک مرتبہ دیکھ چکی ہوئی تھی تو وہ خواب کا دیکھنا جو ہے نا اس سے بھی آدمی اور انسان کی طبیعت فیملیئر ہو جاتی ہے. جیسا کہ قرآن عظیم کے درونی شاہد ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے کرانی تو قربانی تھی، لیکن پہلے عالم خواب بھی کیوں منظر دکھلایا کہ عالم خواب میں کوئی منظر دیکھ چکنے کی وجہ سے بھی ایک حد تک عادی ہو جاتا، فیملیئر ہو جاتا اس. تو وہ جو خواب میں ان کا چھری چلانا تھا اس کی وجہ سے عالم بیداری میں چھری چلانے کی منزل ذرا آسان ہو گئی. تو انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو عالم خواب میں ایک مرتبہ پہلے دیکھا ہوا تھا تو اس حسن کو ایک مرتبہ سہار چکی تھی، اس لیے جب دوبارہ سامنے آیا تو وہ ایک پرانی بات کا تکرار بن گیا. اس سے وہ نہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی نہ وہ فاقہ جو تھا وہ 6 مہینے کے لیے انہیں بھوک اور پیاس سے حفاظت مل گئی ہو. یہ دونوں باتیں اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ خواب کا دیکھنا، اس تصور کا کبھی غائب نہ ہونا اور عزیز مصر کی زوجیت میں آ جانا لیکن ساری زندگی اسی خواب میں دیکھے ہوئے کی تلاش میں رہنا، ہر وقت اس کا ان کا فوٹو نگاہوں کے سامنے رہنا، اس نے عادی بنایا. اب زنانِ مصر نے جب دیکھا تو کیوں انہوں نے انگلیاں کاٹی کہ جناب سیدہ زلیخا کی دشوار پسندیوں کے بارے میں وہ مطلع ہو چکی ہوئی تھی. وہ جانتی تھی کہ اس کی نگاہ اس قدر دشوار پسند ہے کہ معمولی حسن اس کو ابھی بھی نہیں کرتا. جس وقت یہ پتا چلا غلام کو دل دے بیٹھی ہے تو اس وقت تمام زنانِ مصر نے جو بڑے بڑے رؤساء کی بیگمات تھیں جو اس کی مجلس میں اس طرح آیا کرتی تھی، اس طرح نوکرانیاں ایک شہزادی کی بارگاہ میں آیا کرتی ہیں تو وہ شہری نظرہ بے تکلف تھی. انہوں نے ملامت کیا کہ یہ اگر دل دینا تھا تو کسی اپنے جوڑ کے برابر کے آدمی کو دینا تھا، کسی غلام کو کیوں دل دے بیٹھی ہو. تو اس جناب زلیخا کو یہ بات گرا گزری نے کہا جس کو میں نے دل دیا ہے میں تمہیں دیکھتی ہوں دکھاتی ہوں پتہ چل جائے کہ تمہارا کتنا سارا جگر ہے. کہ یہ اگلے سبق میں یعنی اگر زندہ رہے تو بعد میں آنے والا ہے وہ چیپٹر، اس میں جو بات ہمیں پیش آئی جو پیش آئی زنانِ مصر نے اس لیے انگلیاں کاٹ ڈالی تھی کہ اب انہوں نے جب دیکھنا تھا تو ایک غیر معمولی شخصیت کا تصور پہلے سے لے کے آئے. جب انہیں پورے اہتمام سے دکھلایا گیا تھا تو کنویں سے نکلتے وقت حالات اور تھے اور تاجروں کے وقت جھگڑے جانے کے وقت حالات اور تھے. جس طرح سورج نکلتے وقت اس پر دیکھنے پر آدمی قادر ہوتا ہے، جو پھر اوپر آتا جائے گا دیکھنے کی قدرت جاتی ہوتی ہے. اس طرح یوسف علیہ السلام کا حسن اپنے جوبن پر اب آیا ہوا ہے. اب وہ وقت ہے فلما بلغ اشدہ، جب اس کا جوبن اپنے ٹھاٹ پر پہنچا ہے تو یہ اس وقت کی بات ہے. اب حسن بھی اپنی پوری توانائیوں پر ہو، حسن کو سارے مناسبات اور لوازمات بھی مل گئے ہوں اور دیکھنے والے بھی اچنبے کی نظر سے دیکھنے کے انتظار میں ہوں تو پھر ظاہر ہے اس کا نتیجہ وہی نکلنا تھا جو نکل کے رہا، جو کل کے سبب میں جو زندہ رہے تو انشاءاللہ ہے. تو اب جن کو بھوک نہ لگی تھی وہ دراصل آتے وقت ایک حسین کا تصور لے کے نہیں آئے تھے، ایک کریم اور مہربان اور سخی کا تصور لے کے آئے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے نبی کی بارگاہ میں فیضان کروڑوں قسموں کے ہوتے ہیں، لا تعداد فیضان ہوتے ہیں. تو جس طرح کا کوئی برتن لے کے آتا ہے نا اس طرح کا فیضان لے کے جاتا ہے. بات بولے بڑی اگر سرکار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں صدیق اکبر
تو ان کو صدیق کا ٹائٹل ملتا ہے، فاروق کا ٹائٹل نہیں ملتا۔ جناب فاروق آگے آتے ہیں، ان کو صدیق کا ٹائٹل نہیں ملتا، ان کو فاروق کا ملتا ہے۔ عثمان آتے ہیں تو انہیں ذوالنورین کا ٹائٹل ملتا ہے، انہیں فاروق اعظم کا ٹائٹل نہیں ملتا، صدیق اکبر کا نہیں ملتا۔ حالانکہ بارگاہ ایک ہے، لیکن جس طرح کے برتن لے کے آئے ہیں اسی طرح کا فیضان ہوا ہے۔ اور اگر کوئی فیضان کے ارادے سے نہ آیا ہو، سمندر میں جا کے الٹا پیالہ پھینکے تو الٹے پیالے تو کچھ نہیں پھینکا، یہ پیالہ جتنی مرتبہ ڈالے گا خالی ہوگا، پیالہ جو الٹا ہے۔ عربِ کھڑی نے بڑی آسان بولی بول کے یہ بات سمجھائی ہے، ولی اللہ دے پانڈا تک کے پاندے خیر حضور جڑا پاک گرو خالی سو پر کر دے گرو، جس طرح کا برتن ہو اس طرح کا فیضان ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں جو لوگ قید سالی کے زمانے میں آئے تھے، وہ ایک سبق چھوڑنے کے بعد ایک نئے سبق میں وہ بات آنے والی ہے کہ قید سالی کس طرح ہوئی تھی، اور یوسف علیہ السلام نے قید سالی کو ٹیکل کس طرح کیا تھا، اور اس سے نپٹے کس طرح تھے۔ تو اس وقت جو لوگ آ رہے تھے وہ سخی کا تصور لے کے آنے کے بعد سخی جواب ہے، تو جو آ کے دیکھا تو چونکہ اس وقت ان کا ذوق سخاوت کے اوپر تھا کہ قید سالی تھی، تو اس وقت کی سخاوت کا نتیجہ کیا تھا کہ جس پر وہ سخاوت کرتے اس کی بھوک اور پیاس جاتی رہتی ہے، اس کو بے نیاز کر دیتا ہے، اس کو کھانے کے لیے کھلا مل جاتا ہے۔ کہا دو طرح کے فیضان ہیں، ایک وہ ہے جو مادی طور پر کھانے کو دیتا ہے، اور ایک وہ ہے نگاہوں سے ایسا ملا دیتا ہے بھوکا ہوتا ہی۔ تو جس طرح کا ذوق لے کے آئے تھے اس طرح کا فیضان ہوا۔ چشتی اپنے برتن لے کے آئے، نقشبندی اپنے برتن لے کے آئے، قادری اپنے برتن لے کے آئے، افسروردی اپنے برتن لے کے آئے۔ تو جس کا جس طرح کا برتن تھا سرکار کی بارگاہ سے اسی طرح کا فیضان۔ کیسی صاف ستھری بات ہے کہ ایک ہی شخصیت ہے، اسے کوئی دیکھ کے انگلیاں کاٹتا ہے، کوئی دیکھ کے فریبتا ہو جاتا ہے، کوئی دیکھ کے کھانا پینا بند کر دیتا ہے، اسے بھوک اور پیاس نہیں لگتی، پر جس ذوق کو لے کے کوئی آیا وہ ذوق لے کے واپس لے آیا۔ اب ہزارہ لوگ سرکار بغداد کی بارگاہ میں ولایت لینے کے لیے آئے، ولی بن گئے، اور سرکار نے حکم فرمایا کہ اب یہ میرا قدمی حاضر ہے کل اولیاء اللہ تعالی، اللہ کے سارے ولیوں کی گردن پر یہ میرا قدم ہے۔ تو اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی عطائے رسول خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ خراسان کے پہاڑوں میں تھے، اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو آپ نے آگے سر بڑھا کے کہا اللہ سے بلائیں، یہ اور لوگ جو ہیں آپ کے صحیح خونی رشتہ دار نہیں، میں آپ کا خونی رشتہ دار ہوں، تو آپ میری آنکھوں میں بھی یہ پاؤں رکھیں، میرے سر پہ بھی رکھیں، لوگوں کی گردنوں پہ رکھیں لیکن میری آنکھوں پہ رکھیں، میرے سر پہ۔ اور سرکار نے فرمایا کہ جا تجھے ہندوستان کا شہنشاہ میں قیامت تک تیری بنا۔ 12ویں شہنشاہ عبد الرسول ملکی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ملک ہندوستان بمن دے، کہ آپ ہندوستان کی حکومت مجھے عطا فرما دیجیے۔ آپ نے تیسرے غیاث الدین پر تو سب قدر بوداست، غیاث الدین کا بیٹا جس سے پہلے وہ لے کے آئے۔ تو جس ذوق کا کوئی آدمی تھا نا وہ ذوق لے کے گیا۔ کوئی میرے بیٹا نہیں، اس کو بیٹا ملا ہے، کوئی کہتے میرا حافظہ نہیں کام کرتا، اس کو حافظہ ملا ہے۔ تو اب درگاہ ایک ہی ہے لیکن فیضان مختلف ہے، جس طرح کے برتن لے کے آیا اس طرح کا فیضان ہوا۔ زلیخا جو ذوق لے کے آئی تھی جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، بلاخر اس تک وہ پہنچ گئی۔ ان سے وہ جوڑے کی زندگی کی تمنا لے کے آئی تھی، بلاخر دیر یا سویر سے انہیں جوڑا بن گئی۔ لیکن ایک طبقہ قید سالی دور کرنے کے لیے آتا، ان کا قید سالی کا ذوق سے پورا ہو گیا، اور ایک حسن کی دید کے لیے آئی تھی، جو حسن کے نتیجے نکلنے چاہیے وہ نکل آئے۔ تو نبی کی بارگاہ ایک ہے، فیضان لینے والے مختلف ہیں، لیکن جس طرح کا برتن لے کے آیا اس طرح کا فیضان لے۔ تو آپ کوئی معروفی کا ذوق لے کے آیا اور اعتراض کی دل سے آیا ہو، اس کو کیا ملنے والا ہے؟ اب مجھے ساری زندگی اعتراض ہی کے ارادے سے آیا کہ آج جاؤں گا یہ بات کروں گا، آج جاؤں گا یہ بات کروں گا۔ اب غلام آیا، وہ ساری زندگی تنقیدی نقطہ نگاہ سے آیا کہ آج یہاں عیب تلاش کریں گے، کفار کریں گے۔ بتائیے مدینہ شریف رہ کے سرکار کی مجلس میں بیٹھ کے سرکار کے پیچھے نماز پڑھ کے اس کو کیا ہاتھ آیا؟ مجھے اور آپ کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ ہم بھی مسجدوں میں آتے ہیں، مجلسوں میں آتے ہیں، ذکر الہی کی محفل میں آتے ہیں، ہمارا نقطہ نگاہ کیا ہے؟ تو جس طرح کا برتن لے کے آنا اس طرح کا فیضان لے کے آنا، یہ آج کا پیغام ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھ لیجیے، یہ آج کا میرا پیغام ہے۔
اور وہ کہتا ہے کہ عزیز مصر، اس کا نام اصل میں تطفیل ہے اور بھی تین نام لکھے ہیں. بہرحال عزیز مصر وہاں کا ایک لیگل ٹائٹل ہے، مدار مہام اسے کہنا چاہیے. وہ آدمی ریان بن ولید کا مختار عام ہے، ملک میں اس کی وزارت عظمیٰ چل رہی ہے. یہ اس کی بیگم ہے. ان کا اصلی نام جو ہے راحیل ہے، بنت راعی، لیکن مشہور نام ان کا زلیخا، زا کا فتح اور لام کا کسرہ، یعنی زیب ہے زبر اور لام پہ زیب، زلیخا. یا یہ تصغیر کا صیغہ ہو، زیب پہ پیش اور لام پہ زبر، زلیخا. ہمارے ملک میں زلیخا مشہور ہے، زلیخا بھی درست ہے اور زلیخا بھی درست ہے. تو ان سے آگے کہا کہ بہت ممکن ہے ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہو. نفع بخش کے مختلف پہلو ہیں. کچھ آدمی نے یہ کہا کہ اس کو بیچیں گے تو بہت پیسے کما لیں گے، مگر یہ جو روحانیت کے قریب پڑھنے والے لوگ ہیں انہوں نے یہ نہیں لکھا. یہ خالص جنہوں نے کبھی ہندوستان میں پیسوں کے سودے کیے اور اپنے زمینوں کو بیچا ہے، یہ ان لوگوں کا ترجمہ جاتا ہے. اللہ نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اتنی پیاری صورت ہے، یہ جہاں بیٹھا ہوگا برکت ہوگی، جہاں بات کرے گا رحمت ہوگی، جس شہر دیار سے گزرے گا وہاں کی فضائیں بدل جائیں. یہ ممکن ہے ہمیں لیے نفع بخش ہے. تو پتہ چلا نبیوں ولیوں کو نافع سمجھنا ایک پرانا عقیدہ ہے، نیا عقیدہ نہیں. کہیں گے وہ تو اس وقت کافر تھا. کافر ہی صحیح، لیکن قرآن نے بلا تردید اس کا ذکر کیا ہے. اگر کافر کا عقیدہ یہ غلط ہوتا تو قرآن اس کی تردید کر دیتا. قرآن نے تو بتایا تھا اور نفع بخش ثابت ہوا ہے. تو نبیوں کو پہلی ہی نگاہ سے دیکھ کر ان کو نفع بخش مان لینا یہ ان کے مقدر کی علامت ہے جن کو اصل صحیح اسلام اور دین نصیب ہونے والا. لیکن نبی کو دیکھ کے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ معلوم ہو گیا. بہت ممکن ہمارے لیے نفع بخش ثابت. اس کی صلاحیتیں بڑی روشن ہیں، اس کے چہرے پر بڑی نجات ہے. بندہ بڑا برکت والا، جب سے دیکھا ہے طبیعت میں بڑا سکون ہے. اتنے پیسے دے بیٹھے ہیں لیکن طبیعت میں صدمہ نہیں ہے. طبیعت خوش ہے کہ ہم نے ایک دولت لوٹ لی. ایک ممکن ہے ہمارے لیے نفع بخش. اس کے چہرے پر نفع کے آثار. کیسا یار اس کا ضمیر زندہ ہوا، کیونکہ بات بتاتی ہے وہ مسلمان ہوا. وہ جو اس کے اندر فطری طور پر خدا سے آشنائی کا تعلق تھا نا، وہ نبی کی عظمت کی طرف رہنمائی کر رہا. معلومہ دور یا قریب کا ایمان سینے میں بستا ہو تو نبی کی عظمت پر متوجہ کر دیتا ہے. اور اگر دور قریب کا کوئی تصور خدا سے آشنائی کے انسان کے ضمیر میں نہ ہو تو پھر نبی کے بارے میں بے نفع ہونے کا تصور پیدا ہو. سننا بات کتنی کھلی ہوئی. فانا کہہ کے اس آدمی نے اتنی قیامت ہو رہی ہے دنیا فکر پر. اس وقت نہ اس نے سیاق دیکھا ہے نہ سباق دیکھا ہے، نہ پتا بیٹا کس کا ہے نہ پتا خاندان اس کا کیا ہے. صرف چہرہ ہی دیکھ کے کہتا ہے بہت ممکن ہمارے لیے نفع بخش. اور اس کے یہ نفع کی توقع اس کو قرآن عظیم نے چیلنج نہیں کیا. معلوم ہوا کہ نبی کی صورت پہلی ہی مرتبہ دیکھ کے پہلے چھوٹے الفاظ میں یہ سمجھ لینا نفع بخش ہوگا، نافع ہوگا. یہ اس زمین کی آواز ہے کہ جہاں دیر اور سویر سے خدا کی یاد کے ڈیرے لگنے والے. مجھے پہلی مرتبہ بات سنی خدا کی قسم اس ایک جملے پر جھوٹ. خدایا تیرے کلمات میں کتنی برکت ہے، کیا ہدایت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، لیکن مقدر کی بات ہے کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. اور نتخذہ ولدا، یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں. اس وجہ سے کہ وہ مرد جو تھا اس کے اندر مردانہ صلاحیت نہیں تھی. تاریخ بتاتی ہے کہ مردانہ صلاحیت اس میں نہیں تھی اور دونوں بیوی جانتے تھے کہ اس بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم اپنا متبنہ بنا لیں. اللہ کریم فرماتے ہیں بظاہر تو اس نے اسے غلام بنا لیا. بات تو ان کی چھڑی ہوئی ہے کہ یہ ڈائلاگ کا چل رہا ہے، بیوی میاں کی گفتگو ہے. اس پر دیکھ ذرا قرآن عظیم کی پنکچویشن کتنی سینسیٹیو ہے. یہ اہتمام کیا کرے کہ قرآن مجید سب دوستوں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے تاکہ وہ جو اس کے اسرار و رموز بیچ میں قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں ان پر متوجہ کرنا چاہوں تو پھر میں بتا سکوں کہ یہ زیر لکھی ہوئی ہے، یہ پیش لکھی ہوئی ہے، یہ نقطہ لکھا ہوا ہے.
یہ شوشہ پڑا ہوا ہے، یہ طب لکھا ہوا ہے، یہ فعال ہوا ہے، یہ قرآن عظیم کی پنکچویشن، اس کے اوقات و رموز اس قدر سینسٹیو ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ صرف اس کے اوقات و رموز ہی اس کے خدائی کلام ہونے کی دلیل ہے۔ یہ بات کرو ذرا بڑا، یہاں تک تو انہوں بیوی بھی کا کلام تھا کہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے، رب اس کا راوی ہے، آگے رب کریم نے اس بات کو ولادت کے لفظ پر چھوڑ دیا، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، ہم نے اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین میں قرار عطا فرمایا۔ اب بظاہر تو وہ غلام بنا لیے گئے، لیکن قرآن کہتا ہے قرار عطا فرمایا، ان کے پاؤں جما دیے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی آزاد کو کسی وجہ شرعی کے بغیر اس کو غلام قانون شرع کے مطابق بنائے بغیر کسی کو اگر بیچ دیا جائے وہ بیع باطل ہے، کیونکہ بھائیوں نے ایک آزاد بھائی کو بغیر کسی شرعی جواز کے، جو شریعت اسلامیہ میں یا کسی بھی آسمانی دین کو غلام بنانے کے جو اصول ہیں وہ اصول نہ پائے گئے ہوں، ایک آزاد کو غیر جائز طریقے سے پکڑ کے انہوں نے بیچ دیا تو یہ بیع نل اینڈ وائڈ، اس کی کوئی حیثیت۔ اور پھر انہوں نے جا کے بیچ دیا مصر میں، تو بنائے فاسد علی الفاسد اس کو کہتے ہیں کہ جس بیع پر ان کی بنیاد ہے وہ بیع خود فاسد تھی، باطل تھی، فاسد نہیں۔ فاسد اسے کہتے ہیں جو بنے تو ٹھیک لیکن اس میں کوئی خرابی پائے جانے کی وجہ سے وہ کل عدم قرار پائے، اس کو فاسد کہتے ہیں۔ باطل اسے کہتے ہیں جو بنیادی طور پر وجود ہی میں نہ ہے، تو یہ بیع باطل ہے۔ تو پہلی بیع جو ملکیت کی بنیاد بنتی ہے وہی باطل تھی، اس لیے دوسری بیع جو ہے وہ درجہ اولا باطل ہے۔ جیسا کہ آپ دیوار بنانا چاہیں لیکن اس دیوار پر بنانا چاہیں جو پہلے ہوا میں بنی ہوئی ہو تو وہ کہاں بنی ہوئی ہوگی؟ اس کو کہتے ہیں بیع بنائے فاسد علی الفاسد، ایک ایسی چیز پر آپ قائم کرتے ہیں کوئی چیز جو خود سرے سے قائم نہیں ہے۔ اس لیے خدائی کاغذات میں قرآن کہتا ہے کہ وہ غلام نہیں بنا، نہ وہ غلام بنا سکے، بلکہ مچھلی ہے شاد کام کے رکما ہوا نصیب سے یاد ہے بدن کے وہ کھڑا نہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم نے اسے غلام بنا لیا ہے۔ رب کہتا ہے جو کام ہم کرنا چاہتے تھے اس کے لیے ہم نے راستہ ہموار کر دیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کو باتوں کا انجام سکھا دیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں۔ یہ واعظ تو ہو رہا تھا نا آل مکہ کو، یہ یہاں سے مفسر کا کردار شروع تھا۔ یہ پہلے تھا ترجمہ، وہ واقعات جو وہاں بھی تھے وہ، اب یہ کہ واعظ ہو رہا ہے اس وقت آل مکہ کو، کیونکہ سورۃ مکی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ درسوں کی تمہیدوں میں میں نے آپ کو یہ واضح کیا تھا کہ یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی، اور مکہ شریف میں سے تیاری کیا ہو رہی تھی کہ سرکار دو علیہ السلام کو یا شہید کر دیا جائے یا وطن سے نکال دیا جائے یا کسی ایسے مکان میں بند کر دیا جائے جہاں یہ خود پڑے پڑے ہی دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اس طرح کے ملے جلے ان کے ناپاک ارادے ہیں، اور وہ سرکار کو شہر سے نکال دینا اپنے مصائب اور مشکلات کا حل سمجھتے ہیں۔ یہ ان دنوں سوچ شروع ہے، اور اس سوچ کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے علماء یہود سے ایک استعانت چاہیے، مدد چاہیے۔ آل باطل کی عادت ہے آل باطل سے وقت پر مدد مانگنے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یار تم نے آگے ان سے باتیں پوچھی ہود علیہ السلام کی۔ ہود علیہ السلام چونکہ یمن کے علاقے احقاف کا واقع تھے، تو وہ یمن چونکہ ایک متجاور حکومت ہے، پاس کی جگہ ہے، تو وہاں کے حالات تاجروں کی زبانی آل مکہ تک آتے جاتے رہے، اس لیے معلوم تھے بیان کر دیے۔ صالح علیہ السلام کی بات پوچھی، وہ خود عرب شریف میں واقع ہے، مدینہ طیبہ سے تقریباً 140 میل کے ہیر پھیر میں ایک اندازی کا کام، شمال مغربی کونے میں مدائن سارے آج ریلوے اسٹیشن وہاں واقع ہے جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے خدمات مان ہو رہے ہیں۔ تو ان کی بات پوچھی، وہ چونکہ اسی علاقے میں تھے تو ان کے علاقائی واقعات کو علاقائی بنیادوں پر یہ جانتے تھے جانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا واقعہ انہوں نے پوچھا، تو چونکہ وہ سب کے مورثان اعلیٰ لگتے ہیں اور ان کا محلے وقوع بغداد شریف اور عراق کا علاقہ ہے، تو عراق کا بارڈر عرب سے ملتا ہے، تو پڑوسی حکومت ہونے کی وجہ سے ان کے حالات کو معلوم تھے، انہوں نے بتا دیے۔
شعیب علیہ السلام کی بات ان سے پوچھی تم نے، تو چونکہ خلیج عقبہ جو ہے جس وقت کے بحر احمر جدا ہوتا ہے بحیرہ ہند بحر ہند سے، تو پھر اس کے دو شاخیں بن جاتی ہیں، ایک سویز کہلاتی ہے اور ایک عقبہ کہلاتی ہے۔ تو عقبہ کے ایک کنارے پر حضرت شعیب علیہ السلام کی اوپر بھی تھی اور دوسرے پر بھی تھی، تو ان کی سرگرمیاں جو تھیں وہ بھی عرب کی بارڈر سے ملتی جلتی تھی۔ تو یہ سارے واقعات انہوں نے اس لیے بیان کر دیے کہ ان کے پڑوس میں واقع تھے، ان کے اپنے علاقے میں تھے۔ اب ان سے پوچھو کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یا بقیہ اولاد یعقوب علیہ السلام، وہ فلسطین کے علاقے سے، شام کے علاقے سے، ایران کے علاقے سے کس طریقے سے مصر میں گئی تھی، اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی؟ کیونکہ یہ واقعات عام عرب میں متعارف نہیں، تو عدم تعارف کی وجہ سے ان کو اس بات کا پتہ نہ ہوگا۔ جب تم ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پاک کے سرزمین مصر میں جانے کے سوالات کرو گے تو یہ جواب نہ لا سکیں گے، ان کو علم نہ ہوگا۔ تو جب ان کی لا علمی ثابت ہو جائے گی تو فاول مطلوب، اس سے ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا، تم بھی سمجھ جاؤ گے کہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ ارے پتہ نہ ہونے سے انہیں فائدہ کیا پہنچتا تھا؟ وہ سمجھتے تھے کہ جو نبی ہو اسے پتہ ہوتا ہے، پتہ اسے نہیں ہوتا جو نبی نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ اسلام کی آمد سے پہلے بھی یہ عقیدہ دنیا میں موجود تھا کہ نبوت اور علم دونوں الگ الگ چیزیں نہیں، جہاں نبوت ہوا کرتی ہے وہاں علم بھی ہوا کرتا ہے۔ جس آدمی نے نبوت، جس آدمی نے علم کا انکار کیا اس نے مانا نبوت کا انکار کیا۔ اور اگر کوئی کتاب نہ یاد رہے تو المنجد یاد رہے۔ المنجد علم لغت کی کتاب ہے جو مصر کی چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر آپ لفظ ان نبی نکال کے ترجمہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ ان نبی کا ترجمہ آل عرب کی زبان میں المخبر عن الغیب، نبی کہتے ہی اسے ہیں جو غیب کی خبریں، مطلق خبر دینے والے کو اگر نبی کہا جائے تو ریڈیو بھی نبی ہونا چاہیے، پھر تو ٹی وی بھی نبی ہونا چاہیے، پھر تو اخبار بھی نبی ہونا چاہیے، معاذ اللہ سمجھ اللہ، ان سے کوئی بھی نبی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیب کی خبریں دینا، ایسی خبریں دینا کہ سورج اپنا رخ موڑ لے موڑ لے، چاند ٹوٹ جائے، لیکن جو بات منہ سے تمہارے نکلی وہ بات ہو کے، ایسی اٹل غیبی خبریں جو کبھی غلط ثابت نہ ہو، یہ نبی کا خاصہ ہے۔ اب انہوں نے علماء یہود نے اپنے ترکش کا آخری دین مشرکین مکہ کو دیا، تو نبی کے علم کو پڑھنے اور نبی کے علم کو نلیفائی کرنے، نبی کے علم کو نفی کرنے کی مہم مولانا چلی کہاں سے؟ یہودیوں کے ہاتھ سے۔ یارو یہ ورثہ یہودیوں کا ہے، ان کے ہاتھ کیوں لگا ہے؟ کوئی کسی کا بیٹا ہو ورثے میں اسے چیز ملے تو سمجھ میں آتی ہے اس کی پشت پیدا ہوا ہے، تو جب اسے رشتہ اس کا کوئی نہ ہو، ورثہ اسے ملے، آدمی سمجھنے پر مجبور ہے کہ ورثہ آیا کس طریقے سے ہے۔ یہ ورثہ یہودیوں کا نبی کی لا علمی ثابت کرنا، نبی کی لا علمی ثابت کرنے کی کوشش کرنا، نبی کے علم میں عیب تلاش کرنا، یہ ورثہ یہودیوں کا تھا۔ انہوں نے دیا کہ کو مشرکین مکہ کو، یار مشرکین مکہ کو جو دیا تو اس لیے دیا کہ ان نانے خمیر ازا فطیر اسد، یہ دونوں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے، وہ بھی بے ایمان تھے، یہ بھی بے ایمان تھے، لیکن اب کو کلمہ بھی پڑھے اور نبی کی لا علمی بھی تلاش کرے تو ہمیں تو اس کا ایڈریس جاننا پڑے گا یہ کہاں سے آیا ہے۔ گلائے وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کہیں بدھ کا دے میں بیاں کروں تو سلام بھی کہے ہری ہری۔ اس صورت کا شان نزول یہ اپنوں نے بھی اور بیگانوں نے یہی لکھا ہے، ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ مولانا کی کتبخانہ میں سب اردو کی جو تفاسیر ہیں بلا استثناء سب نکال کے دیکھ، سب نے، اب نام ہو تو اچھا نہیں ہوگا، سب نے جو نبی پاک علیہ السلام کے علم کے خلاف باتیں کرتے تھے انہوں نے بھی لکھا ہے۔ تو اب سورت کے نازل ہوتے وقت تو پھر دیکھیں گے کہ اللہ نے کافروں کے عقیدے کی تردید کرنا ہوگی یا کافروں کے عقیدے کی تائید کرنا ہوگی۔ کافر کے عقیدے کی تائید تو کفر ہے، خدا کفر تو نازل نہیں کرتا نا، خدا تو بدل للمتقین کر کے اس کو نازل کرتا ہے۔ تو کافر کا عقیدہ کیا تھا؟ نبی کا علم کمزور ہے، نبی کے پاس علم نہیں ہے، نبی کی لا علمی ثابت کرو۔ خواہ یہودی تھے تو بھی، خواہ مشرکین تھے تو بھی، سب کا مشترکہ مقصد کیا تھا؟ مقصد ان کا نبی کی لا علمی ثابت کرنا تھا۔
اب سورت کے نزول نے جس وقت اس کی ایک ایک کڑی کھول دی تو بات کیا ثابت ہوئی؟ ارے نبی کی لا علمی تلاش کرنے والے تو جاہل ہے، خدا کے منشا سے جنگ کر رہا ہے۔ رب اپنے نبی کو جاہل نہیں رکھنا چاہتا، اللہ کے کاغذات میں وہ نبی نہیں ہوتا جو جاہل بھی ہو۔ جیسا کہ ایک مدعی نبوت مقدمے میں گیا تو کسی جھوٹے موٹے صحابی نے اس سے پوچھا کہ یا حضرت آپ کے سر پر کیا ہے؟ اس نے کہا یہ امامہ ہے۔ اس نے کہا نہیں امامہ نہیں، یہ پجامہ ہے، پیچھے ہزار ہو۔ تو پچھلے اس کو نبی کہتے پھرتے ہیں۔ تو وہ اللہ کے نبی کو لا علمی ثابت کرنے کی طرف ہے، اور ان کا منشا کیا ہے؟ لا علمی ثابت کر کے نبی کو شکست دیں گے، جو مبصر کا کردار بھی ہوتا ہے۔ اب ان کا پروگرام کیا ہے؟ گھر سے نکال دیں، قتل کر دیں، دو کسی مکان میں بند کر دیں جہاں بھوکا پڑ جائے، وطن سے نکال دیا جائے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس کی لا علمی ثابت ہو جائے تو اس کی کمزوری اب دنیا پر واضح کریں، اس کا نبی نہ ہونا ثابت ہو جائے۔ اب رب کریم نے جہاں ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنایا، وہاں وہ واقعات جو نبی پاک علیہ السلام کے حالات سے جن کی کڑیاں ملتی وہ نکال کے سامنے رکھے کہ آپ ان مقدمات کو ترتیب دو، جو نتیجہ نکلتا ہے خود نکال لو۔ کیا کہ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جو کام کیا، اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ نبی غیب جانتا ہے تو اپنے بھائی سے یہ سلوک کرتے؟ معلوم ہوا کہ اس گناہ کی دعوت دینے والا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں، لیکن کیا یہ سوچنے میں وہ حق پہ جانب تھے؟ جن کو انہوں نے کنان کے کنویں میں پھینکتے وقت لا علم جانا تھا، جس وقت کے شہر مصر میں 7 کوٹھریوں میں بند کیا گیا، تو قرآن کہتا ہے کہ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر وہ رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا تو وہ بھی اس کا ارادہ کرتا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ایک کونے سے حضرت یعقوب علیہ السلام آگے سامنے کھڑے ہوئے، اور بیٹے اپنی انگلی دانتوں کے تلے دبائی ہوئی، کہتے ہیں یا یوسف انت من الانبیاء لا تفعل فعل رجوالا، اے یوسف تو نبیوں میں سے ہے، یہ چائلوں والا کام نہ کرنا۔ تو جس کو وہ کنان کے کنویں کے پاس کھڑے ہو کے لا علم سمجھتے تھے، وہ تو مصر کی 7 کوٹھریوں کے اندر واقع ہونے والے سے بھی لا علم نہیں تھا۔ پہلے اس عقیدے کی تردید ہے کہ اس کا محرک بھی نبی کی لا علمی تھا، کہ اگر وہ جانتے تھے کہ جو کچھ ہم کریں گے نبی کو پتا، تو پھر وہ جب تک سامنے رہے اسے تو کندھے پر اٹھائے رکھا، جب دور گئے تو نیچے اتار کے مارنے لگ گئے۔ اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا نبی جس طرح سامنے دیکھتا ہے اس طرح پیچھے بھی دیکھتا ہے، تو پھر یہ دعا قسم کا سلوک کرتے۔ اور تم جو نبی کو لا علم سمجھتے ہو تمہاری بھی غلطی ہے، یہ آئینی غلطی کر رہے ہو۔ انہوں نے اپنے خیال اور نقطۂ نگاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر سے جلا وطن کیا تھا، اور سمجھتے تھے کہ اب ہم مصیبت سے چھوٹے، لیکن اپنے ہاتھوں سے اس سیڑھی پر بٹھا کے آئے تھے جو تخت مصر پہ لے جانے والی تھی۔ تو اصل میں منشا خداوندی سے ان کی جنگ ان کے لیے مفید ثابت نہ ہوئی، بلکہ ان کی ہلاکت کا سامان بنی۔ بالآخر انہوں نے توبہ کر لی تھی، وہ بچ گئے۔ اب تم بھی دیکھو، تم محبوب کبریا کو شہر سے نکالنا چاہتے ہو، پر اصل میں شہر سے نکالنا نہیں چاہتے ہو، بلکہ اس حکومت کے پہلے زینے پر ساتھ ہو کے اس کا پہلا قدم رکھوانا چاہتے ہو۔ جس تاریخ یہاں سے جائے گا وہاں جا کے ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ قائم کرے گا، اور پھر ایک دن اسی طرح حملہ آور ہو کر کے آئے گا جس طرح کے حالات حملہ آور ہو کے آئے تھے کنان پر۔ وہاں فاقہ کشی ان کو پکڑ کے یوسف علیہ السلام کے دربار میں لے گئی تھی، اور یہاں تمہیں حالات پکڑ کے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے سامنے کعبہ شریف کے سامنے جا کے پیش کریں گے۔ اس نے بھی کبھی کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، یہ بھی محبوب بھی کہے گا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم۔ انہوں نے بھی کہا تھا آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، یہ بھی تمہیں معاف کر دے گا، لیکن آخر انجام تمہیں وہ دیکھنا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کی سٹوری کے طور پر نظروں پر کہ یہ تمہاری سرگزشت کی جھلکیاں بھی اس میں نظر آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اسی طریقے سے ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین میں قرار عطا فرمایا۔ یہ جس طرح ہم نے کنویں میں پھینک کے اسے زندہ بچا لیا تھا، اور کنویں سے ہم نے زندہ اسے نکلوا لیا تھا، اسے خیریت سے لے کر ہم مصر میں پہنچا دیا تھا،
مصر میں بھاری قیمت پہ اسے بکوا کے تو ہم اس کے بالکل قریب لے گئے جہاں ایک قدم باقی رہ گیا تھا تخت مصر. تو ہم نے اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین میں قرار عطا فرمایا. اگر اس کا مشبہ بھی یہ ہو کہ جس طریقے سے ہم نے اسے کنویں سے زندہ بچا لیا تھا، بظاہر تو وہ پھینک کے ہلاکت کا انتظام کرائے تھے، تو اصل میں کنویں میں پھینکنا ایک ہلاکت کا انتظام تھا بظاہر، لیکن ہم نے جبریل امین کو بھیج کے اس کو ماں کی گود سے بھی زیادہ پیارے حالات مہیا کر دیے. اسی طریقے سے مصر میں جب انہوں نے آ کے بیچا تو اپنے خیال کے مطابق اس کو زندگی بھر کے لیے غلام بنا کے چھوڑ گئے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ ایسی منزل پہ آ گیا یا ساری دنیا کا آقا لگے گا غلام، ساری دنیا اس کی ہوگی، یہ کسی کا غلام نہیں. جس طرح وہ خلاف عادت کنویں میں گرنا تحفظ کا ذریعہ بن گیا، اسی طرح غلام بننا بادشاہی کا ذریعہ بن گیا. جس طرح وہ تھا خلاف عادت، اسی طرح خلاف عادت. یا اس کا مشبہ بھی یوں ہو کہ اے محبوب کبریا، تمہیں تو پتہ ہے نا تمہیں کدھر بھیجنا چاہتے ہیں، تمہاری ہجرت قریب ہے. تو جس طرح تمہاری ہجرت والا معاملہ براہ راست گھر سے اجڑ کے جانا اور معروم ہونا کہلاتا ہے، لیکن حقیقت میں ایک تخت شاہی کی طرف تمہارا قدم جا رہا. جس طرح تمہارا بظاہر اجڑنا اور حقیقت میں آباد ہونا ہے، اسی طریقے سے بظاہر یوسف علیہ السلام کا اجڑنا اور حقیقت میں آباد ہونا. بظاہر غلام بننا تھا اور حقیقت میں آقا بننا تھا. اسی طریقے سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں قرار عطا ہوا ہے. آگے اس واو کے متعلق تمام تفسیر نے لکھا کہ یہ ممکنہ زائد ہو. یہ تمہارا کیا ہے؟ ہم نے زمین میں اس کو قرار عطا فرمایا تاکہ اس کے باتوں کا انجام سکھلائیں، اسے علم دیں کہ ہر بات کا انجام کیا ہوتا ہے. کیوں؟ نبوت جو دینے لگے تو جہاں نبوت ہو وہاں علم ہوا کرتا ہے. ایک آدمی کو اگر کسی یونیورسٹی کا چانسلر بنا دیا جائے، ایسی عالم بنا دیا جائے کہ جو یونیورسٹی کو اسے ترجمہ نہیں آتا ہو، یہ سی بات نہیں ہوگا نا. جس یونیورسٹی کو اسے چانسلر بنایا جائے، اس یونیورسٹی کو اسے علم دیا جائے. تو جس دنیا کا اسے نبی بنایا جا رہا ہے، جس دنیا کا اسے بادشاہ بنایا جا رہا ہے، اس دنیا کا اسے علم بھی دینا ہے. اس لیے نبوت اور علم جو ہے اس میں جدائی ممکن نہیں ہے. واللہ غالب علی امرہ. دیکھو یہاں تک یوسف علیہ السلام کی بات ختم ہونے پر یہ پھر توقع وقت لگا ہوا ہے. یہ یوسف علیہ السلام کی بات یہاں طے ہو گئی، او معبود ان سے بات کر. واللہ غالب علی امرہ. یوسف علیہ السلام کا یہ کردار نہیں، یوسف کے خدا کا کردار. یعنی سوتیلے بھائیوں کے ذریعے سے ایک سفر پہ دلوا دینا، کنویں سے نکلوا کے تخت پر پہنچا دینا. یہ باتوں میں جوڑ کوئی نظر نہیں آتا. کنویں سے نکلنے کی تعبیر بادشاہ ملنا کہاں ہوا کرتی ہے؟ سوتیلے بھائی بادشاہی کے لیے کہاں بھیجا کرتے ہیں؟ بظاہر یہ تعبیریں ساری ہی الٹی جا رہی ہیں، لیکن رب کہتا ہے جو میں کام کرنا چاہوں. سوتیلے بادشاہی کے لیے گھر سے روانہ نہیں کیا کرتے، پر کرایا کہ نہیں کرایا. کنویں سے نکلنے کا نتیجہ تخت نہیں ہوا کرتا، پر ہوا کہ نہیں ہوا. غلامی کے طور پر بک جانے سے بادشاہی ملا کرتی نہیں ملا کرتی، پر غلامی میں بک جانے کی صورت میں بادشاہی ملی یا نہ ملی. ستیلے بھائیوں سے تخت کے لیے مانگی، کنویں سے نکلنے کے بعد تخت پر جانے کے حالات، غلام بن کے بکنے کے بعد بادشاہی کا مل جانا، کوئی جوڑ ہے ان باتوں میں؟ رب کہتا ہے میری ربی کی دلیل ہے کہ نہیں. واللہ غالب علی امرہ. اللہ اپنے کام پر غالب ہے. بظاہر تو تمہیں یہی نظر آتا ہے کہ پیدائشی یتیم اس کو ہم اپنا سردار کس طرح مان لیں. اللہ کو کہتا ہے جن سے منوانا چاہ منوایا کہ وہ بھائی اس کو تو گھر میں دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے تھے. فخروا لہ سجدا. قرآن گواہ ہے کہ سجدے کی حالت اس کے سامنے گرے کہ نہیں گرے. اور قرآن کہتا ہے انہوں نے سجدے میں پڑھ کے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا ان کنا لخاطئین. خدا کی قسم رب نے تجھے ہم کو چن لیا ہے اور ہم خطا کرتے ہیں. اگر جس طرح اسے چنا تھا نا وہی خدا ہوں آج. میری کوالیفیکیشن میں کوئی فرق نہیں ہے، میری صلاحیتوں میں کوئی فرق نہیں آیا. نہیں تو یہاں بات کاٹی نہ جاتی. وقف ہونا بات کو کاٹنے کی علامت ہے. یہ تفسیری نقطہ نگاہ سے رب کہتا ہے براہ راست سے متوجہ کروا کہ تمہاری کڑیاں برادران یوسف سے ملتی ہیں، میری کڑیاں یوسف علیہ السلام سے ملتی ہیں. تو جو مقدمات میں مساوات لازم آ جائے، نتیجے میں مساوات لازم آ جایا کرتی ہے.
تمہارے حالات جن سے ملتے ہیں انہیں آخر سجدے میں گرنا پڑا، میرے حالات جس سے ملتے ہیں اس کو تخت شاہی مولا نے نصیب کیا، تو اب مجھے تخت شاہی کا انتظار ہے اور تمہیں سجدے کا انتظار کرنا ہے۔ سجدہ ممنوع ہو جائے گا لیکن جھکنا تمہیں ہر حالت میں پڑے گا۔ اور وہ وقت آیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ قوم جھکی۔ اللہ تعالیٰ بڑا اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت سارے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے، ایسا بھی ہو جائے گا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکومت عطا فرمائی اور علم عطا فرمایا۔ اب یہ تو ابھی نہ حکومت ملی ہے تو نہ کوئی سرٹیفکیٹ کو ملا ہے، لیکن علم دے دیا سر دست، اور حکومت جو ملنے والی ہمارے کاغذات میں مل چکی تھی، اس لیے ان کے کاغذوں میں غلاموں میں اس کا نام بولتا تھا لیکن ہمارے کاغذات میں حاکموں میں نام بولتا۔ دوسرا، حکمت کے معنی حکمت، یعنی وہ اسرار و رموز زندگی جو سب پر غلبے کا ذریعہ ہے، اور علم سے مراد علم تعزیرات، علم فقہ، کرنے اور چھوڑنے کا علم، علم الاحکام، یعنی روزانہ کی زندگی کے بارے میں معلومات نہیں دی، اس لیے کہ جب سب کا نبی ہوگا، سب کا حکمران ہوگا، سب کا فرمانروا ہوگا، تو سب کی قیادت جو کرے گا تو علم نہیں ہوگا تو قیادت کیا کرے گا۔ اسی لیے رحمۃ اللہ نے احکام شریعہ کے اندر پیر کی تعریف میں لکھا ہے کہ جو شرع کا مسئلہ خود کتاب نکال کے مرید کو نہ بتا سکے اس کی بیعت ممنوع ہے۔ کم از کم آدمی کے پاس دین کا اتنا علم ہونا چاہیے کہ اگر اس کے مرید کو شرع کے کسی مسئلے کی ضرورت پڑے تو خود اپنے ہاتھوں سے کتاب نکال کے کوئی مسئلہ نکال کے بتا سکے۔ اگر نہیں بتا سکے تو پھر وہ قیادت کیا کرے گا؟ یہ تو نبیوں کی زندگی میں ہے کہ نبوت کا اعلان بعد میں کیا، پہلے کوالیفیکیشن برابر کی، جس پر براہ راست اللہ کی طرف سے اطلاعات آتی ہے، پہلے علم اس کا مکمل کیا، پیچھے لانا ہو۔ اور یا اس سے ایک حکمن سے مراد ہے نبوت۔ اب نبوت اور حکمن میں کیا جوڑا، کیوں ترجمہ علی اس کا کیا ہے؟ بڑی قابل بات، کیا حکمن کا ترجمہ نبوت کیوں کیا ہے؟ اور بڑے سے مراد مسلم نے کیا، حکمن سے مراد نبوت ہے۔ کہتے کیوں؟ کہا جس جگہ تک کا نبی ہو اس جگہ تک کا حاکم بھی ہوا کرتا ہے، تو یہ اس کے التزامی معنی ہے۔ جس سے آپ گہرائی کہہ کے دوری مراد لے لیں، گہرائی کہہ کے اسے کنویں میں ہے، مطلب دو درخت کنویں میں اگے ہوئے ہیں، کنویں کی دیوار میں، تو ایک کو جو زیادہ گہرائی پر کہتے ہیں وہ زیادہ دور ہے، حالانکہ وہ گہرائی پر زیادہ گہرا ہے، مگر دور کیوں کہتے ہیں؟ کہ گہرائی کے ساتھ دوری لازم ہے، اس معنی کو کہتے ہیں معنی التزامی۔ جیسا کہ اونچا ہے تو آپ کہتے ہیں دور ہے، تو اونچائی کے ساتھ دوری لازم ہے، تو کسی زیادہ اونچے کو دور کہتے ہیں تو یہ معنی التزامی ہے۔ جہاں کا وہ نبی ہوگا لازماً وہاں کا حاکم نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں کا نبی ہو حکومت کسی اور کی ہو تو نبی کے ہو، نہیں، نبی کسی کی رعایا نہیں ہوا کرتا، نبی ہمیشہ رائی بن کے رہا کرتا رہے، ریا بن کے نہیں رہا۔ تو گرداسپور کی عدالت میں ہاتھ جوڑ کے کہ میں آئندہ اس طرح کے انعامات شاید نہیں کروں گا تو جھوٹا ہے، اس لیے ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول بھی ایسا نہیں بھیجا جو جا کے اطاعت کرے، وہ اطاعت کروایا کرتا ہے۔ جو جا کے ہاتھ جوڑ کے کہ میں نے انگریز کی تاریخ میں 50 الماریاں لکھ ڈالی ہیں، نہیں، جن کے ضمیروں میں زندگی ہوتی ہے وہ خدا اور اس کے رسول کی تعریف کیا کرتے ہیں، وہ حاکموں اور کافر اور بے ایمان اور بددیانتوں اور شرابیوں کی تعریف نہیں کیا گئی۔ کروں مدح اہل تبر رضا، پڑے اس بلا میں میرے بلا، میں گدا ہوں اپنے قریب کا تیرا دین مانا رہنا۔ اس لیے حکمر کے معنی نبوت کی ہے، حکمر معنی نبوت، اسے نبوت بھی عطا فرمائی اور علم بھی عطا فرمائی۔ تو ابھی عطا فرمائی اعلان کی کا نہیں، عطائے نبوت اور چیز ہے، اعلان نبوت اور چیز ہے۔ وہ کذالک نجزی المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو یہ جزا دے۔ خدا کی قسم قرآن میں جو ایک ایک شوشہ بھی لگا ہوا ہے، زندگی کے اس میں اثرات ہے۔ یہ بات تو حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی نا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا،
لیکن اس کے بعد وقف کا ایک نشان نکالا، اسی طرح محسنین کو جزا عطا ہوتی ہے۔ کہا یہ بات یوسف علیہ السلام پر بند نہیں، میرے محبوب پر آ کے نبوت بند ہوئی ہے، لیکن یہ سلسلہ انعامات قیامت تک بند نہیں۔ ہم احسان کرنے والوں کو یوں ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طرح زلیخا کے مقابلے میں اس نے اپنی جانبداری کو قائم رکھا، جس طرح بھائیوں کے ظلم کے مقابلے میں کوئی شکایت کا کلمہ اس نے نہیں کہا، صبر اور شکر پر عامل رہا، حلال اور حرام کی مکمل تمیز کی، باپ کی بارگاہ میں جو تعلیمات نبوت پائی تھی ان پر پوری طرح سے عمل پیدا ہوا، تو جو بھی نبیوں کے دستور و منشور کو اس طرح اپنائے گا، نہ شاخ گل ہی اونچی ہے نہ دیوارے چمن بلبل، تیری ہمت کی پستی ہے تیری ہمت کی کوتاہی، آج کر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آج کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ یہ کہانیوں کی کتاب نہیں، یہ میری اور آپ کی ہدایت کے لیے آئی ہوئی کتاب ہے۔ کہا کہ یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ، جناب محبوب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی والدات، ان کی والدات اپنی جگہ سے جو تمہیں فوراً اچیو ہوتا ہے، جو تمہیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کذالک نجزی المحسنین، جو ان کے خطوط زندگی پر چلے گا پھر انعامات اس کی شان کے لائق ہم اسے۔ یوسف علیہ السلام کو انعامات ملے تو ان کی شان کے مطابق، سرکار کو انعامات ملے تو ان کی شان کے مطابق، تو تم بھی جو چلو گے تو تمہارے اخلاص کی روشنی میں تم پر بھی انعام کیا جائے گا۔ یہ فیضان کا دروازہ بند نہیں ہوا، وہ کذالک نجزی المحسنین، احسان کرنے والوں کو یوں ہی جزا دے گا۔ یہ درس کا سبق ہے کہ یہ جو ان کی زندگی خد و خال ملے ہیں، ان سے جو طرز عمل قابل تقلید ملا ہے، ہم اگر انہی خطوط پر عمل کریں گے، حق اور باطل کی تمیز کریں گے، صحیح اور غلط کا فرق مرکوز رکھیں گے، حلال اور حرام کی تمیز کو قائم رکھیں گے، اور جانکاری کے اصولوں سے کبھی نہیں پھسلیں گے، تو کذالک نجزی المحسنین، جس نے ان کو ایک کنویں سے نکل کے بادشاہی عطا کی ہے، اس نے تمہارے لیے ممکن ہے خاک سے اٹھا کے اولاد۔ آپ قرآن عظیم بیان کرتا ہے جب پورے جوہر پر اس کی جوانی کا حسن ہے اور پیغمبرانہ، پیغمبر کی گود سے اٹھ گیا، پیغمبر کے قدموں پہ کھیلتا ہے، اور آگے شاہی محلات رہنے کو مل گئے، خوشگوار فضائیں مل گئی، آب و ہوا پسندیدہ مل گئی، زندگی کے سارے مناسبات مل گئے، تو ایسی حالت میں جب کہ حسن اپنی پوری کلمینیشن کو، نقطہ کمال کو پہنچا ہوا ہے، ایسے وقت میں پروردگار عالم ایک آزمائش کا بلا بزرگ بود چون بلا بزرگ بود نشان در اور شان استجام در اور بر۔ حبیب اللہ خانی کا کہنا ہے، وہ کہتا ہے جتنی شان بڑی ہوتی ہے اتنا امتحان بڑا ہوتا ہے۔ جب آپ کے چہرے پر نگاہیں نہیں جمتی، بازار میں گزرے تو لوگوں پر مدہوشی اور غیرت طاری ہوتی ہے، جو ایک مرتبہ دیکھ جاتا ہے جب تک دوبارہ دیکھنے کا قرار نہیں آتا۔ حسن اپنے اس ذروہ کمال پر ہے، اس قرآن کا غلاوتت بلتی ہوا بھی ہے، قرآن تیری فساد و بلاد کے قربان۔ یہ نہیں کہتے عزیز مصر کی بیوی نے اس کا دل لبھانے کی کوشش کی، کہا جس کے گھر میں رہتے تھے نا اس عورت نے ان کا دل لبھانا چاہا۔ لفظ گھر جو ہے اس پر غور کریں، جس کے گھر میں رہتے تھے اسی نے ان کا دل لبھانا چاہا، مطلب یہ آگے پیچھے رہتے تھے تو بچانا ممکن تھا، یہ تو رہتے ہی اسی کے گھر میں ہے، اگر بات نہ مانے تو رہیں کس طرح؟ پھر اس میں کوئی موقع کا بھی انتظار نہیں، بچہ کوئی ہے ہی نہیں۔ عزیز مصر جو ہے وہ ہمہ وقت مہمات ملک میں مصروف رہتا ہے، گھر میں یکا یک تنہائی، تو جس کے گھر میں رہتے، اب لفظ گھر کی قیمت جانے کے قرآن عظیم کی فضاد کتنی ہے، کہتا ہے بلاوتت التی ہوا فی بیتہا، اس نے ان کا دل ٹھگنے کی کوشش کی کہ جس کے گھر ہی میں رہتے تھے، اب جائیں تو کدھر جائیں؟ انہوں نے پورے پیسے دیے ہوئے ہیں، قانون ملک کے مطابق بھاگنے کا کوئی چانس نہیں ہے، رہتے اس کے گھر میں ہیں، دوری بھی کچھ نہیں ہے، اور کوئی تیسرا وہاں ہوتا نہیں، اس لیے اور مانے کوئی نہیں ہے۔ اس نے ان کا دل ٹھگنے کی کوشش کی کہ وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے جس کے گھر میں رہتے تھے، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور اس نے دروازے بھی سارے بند کر دیے، یہی اس کے اپنے قوم سے کتنا دروازے سارے بند کر لیے۔ اب اندازہ کریں، پہلے تو بادشاہ سے دوسرے نمبر پر با اختیار شخصیت ہے جس کا گھر ہے، آنے جانے کا کسی کا سوال ہی نہیں کرنا، خود جو ہے وہ جسمانی زندگی سے آشنائی نہیں ہے،
مردانہ صلاحیتیں اس کی ناکارہ ہے، اس لیے اس کو گھر ضرورت کے مطابق سونے کے لیے آنا پڑتا ہے، کاموں پر گیا ہوا ہے۔ اب دروازے سارے بند ہیں، حسن پوری جوانی پر پہنچا ہوا ہے، اور بیٹی ایک بادشاہ وقت کی ہے، تیموس کی بیٹی ہے، اور رہتی ہے وہ عزیز مصر کے ہاں، جس کو حسن کی ساری ضروریات میسر ہیں۔ تو وہ اب 7 کوٹھلیوں کے 7 دروازے بند کرنے کے بعد اطمینان کامل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو گھیرے ہوئے ہے، اور وغیرہ قتل اب دروازے سارے بند کر چکنے کے بعد کہا تھا حالت ہے تلک، کہا جلدی کیجیے، تو عیسیٰ تو کہہ رہی ہوں۔ اب ذرا اندازہ کیجیے آزمائش جو ہے وہ کس نقطہ کمال پر ہے۔ آدمی سوچ نہیں سکتا کہ پیغمبر کی صلاحیتیں کس قدر غیر معمولی ہوتی ہے۔ قال معاذ اللہ، پہلا ہی جملہ نبی کی زبان پر ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اعلان نبوت سے قبل کی بات کی، کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا۔ یہ پیغمبرانہ مزاج، یہ پیغمبر کی سرشت ہے، پیغمبر کی قیمت ہے کہ گناہ کا نام سن کے نہ ذرا بھی انس لیے ہوئے ہے۔ جوانی کا زمانہ ہے، حسن کے تقاضے دامن کھینچ رہے ہیں، تنہائی دعوت دے رہی ہے، امر کوئی مانے نہیں، کسی طرح کی خلل اندازی کا خود خدشہ نہیں۔ اب ایسے وقت میں ایک شیطان ہے جو اپنی پوری سرگرمیوں پہ ہے، لیکن پیغمبر ہے کہ جواب کہتا ہے معاذ اللہ، میں خدا کی پناہ میں آتا ہوں۔ پہلی مرتبہ اس زمین کو راضی کیجئے اللہ کی طرف، انہو ربی احسن مثوایا، میں اس خدا کی پناہ میں آتا ہوں جو میرا پالنہار ہے، بے شک وہ میرا پالنہار ہے، اس کی پناہ کیوں نہ چاہوں؟ جس نے مجھے ماں کے پیٹ میں فراموش نہیں کیا، وہ 7 کوٹھی میں مجھے فراموش کرے گا؟ ماں کے پیٹ میں میری رزق رسانی کا کیا ذریعہ تھا؟ جس نے ماں کے پیٹ میں مجھے پالا ہے، وہ 7 کوٹھیاں میں میری حفاظت ہے، اس لیے تو اس کی پناہ ہے۔ اور میں اس کی پناہ میں کیوں نہ ہوں کہ غلاموں کے لیے اتنے انتظامات کہاں ہوا کرتے ہیں، وہ میرا مولا کتنا کریم ہے، اپنے وطن سے اتنے دور پہنچنے کے بعد بھی مجھے گھر سے زیادہ سہولتیں عطا فرمانی ہیں۔ تو اب جس وقت اللہ تعالیٰ مجھ پر انعام کرے تو پھر میں اس کا غفران محنت کروں گا۔ مسلمانوں اس کی روشنی میں مجھے اور آپ کو اپنے حالات چیک کرنے چاہیے کہ کبھی گدھا سواری کے لیے نہیں ملا ہوا آج کاریں ہیں، کبھی زندگی میں 500 روپے کا نوٹ جو ہے نہیں دیکھا تھا، آج ایک دن میں 500 سے زیادہ پیسے مل رہے ہیں، اور کبھی بجلی کو یہ سب نہیں تھی، یا ہر طرح سے بجلی سے تعلق رکھنے والے تمام اتنی سامان میں سارے آپ کو میرے پاس دیکھنے کیا خدا نے ہمیں کہاں سے اٹھایا کہاں پہنچایا۔ تو اس کے مقابلے میں اگر آپ ادارے تعلیمات اسلامی آپ نے قائم کیا ہے تو آپ نے اپنے ایمان کا ثبوت کیا، آپ نے اپنی مسجد قائم کی ہے تو آپ نے ایمان کا ثبوت مہیا کیا، خدا کا شکریہ ادا کیا، خدا کی رحمت کا انتظار ہے۔ اگر آپ نے مرزائیت کے خلاف ایک دینی مہم شروع کر رکھی ہے، آپ خدا کی رحمت کا انتظار کریں، اس لیے کہ آپ نے ان انعامات کا شکریہ ادا کیا ہے۔ لیکن یہاں کی آبادی میں ان سڑکوں میں خوشخرامی میں مصروف ہو جانا، آوارہ عورتوں کو عریان دید کی نظروں سے دیکھنا، تارے نگاہ سے زیادہ لطیف لباس پہننا کہ ایک ایک نوکتا میں بدن پورا نظر آئے، اور عیاشی اور فحاشی کو عریانی میں شریک ہو جانا، یہ خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ جو نعمت عطا کر سکتا ہے وہ نعمت چھین بھی سکتا ہے۔ فرعون کو نہیں پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا نہیں کر رہا، اصل میں پرزم میں غرق ہونے کے لیے جا رہا ہوں، میں سمندر میں غدہ کھانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو نہیں پتا۔ صبح کے وقت وہاں کا بادشاہ تھا اور شام کے وقت وہاں کا ایک مرتد تھا۔ اللہ حاضر قیاس، حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بولی مجھے اور آپ کے لیے سبق دے رہی ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، وہ میرا پالنہار ہے، اسے میری بہترین ٹھکانہ بنایا ہے۔ اب ایسی حالت میں خدا کے انعامات کا میں جواب یوں دوں کہ میں کسی کا دامن اسم دامدار کروں اور خود اپنی اسم کو بیچوں نہیں، موت قبول کروں گا، لیکن میں خدا تعالیٰ کا شکر نہیں۔ اور دوسری مرتبہ سبیل پر راجع کیجئے عزیز مصر کی طرف، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، کیوں کہ میرے اللہ نے مجھے بتایا ہر جزا والاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ عزیز مصر مجھے گھر میں لا کے چھوڑا ہے، گھر کے عزیزوں پر خودداروں کی طرح مجھے گھر میں رہنے سہنے کی آزادیاں اور سہولتیں عطا کی اس نے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے معزز طریقے سے ٹھہرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ تو جس نے مجھے اتنی سہولتیں مہیا کی ہیں، اتنے انعامات کیے ہیں، میں اس کی عزت میں ہاتھ ڈال کے
تو تاریخ پر ایک بدنما داغ چھوڑو، ایسا نہیں کرنا۔ ایک خوبصورت قاعدہ آپ کو بیان کر دیا، انه لا يفلح الظالمون، اس پر بھی وقت کی علامت ہے۔ کیا مطلب؟ یا تو یوسف علیہ السلام کا یہ مقولہ ختم ہوا، اس کے بعد پروردگار فرماتے ہیں انه لا يفلح الظالمون، بات اصل میں ہے ہی نہیں کہ ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ ظالم وہ ہوتا ہے جو وضع الشیء فی غیر محلہ، جو جس جگہ شے کا استعمال نہیں اس کے لیے اس کا استعمال کرتا ہے، یعنی حسن اور بدن کا جو تو استعمال مانگ رہی ہے یہ ظالمانہ استعمال ہے، یہ خدا کے منشا کے خلاف اس کا استعمال ہے۔ اس کا نتیجہ نعمت کا زوال، عزت کا لٹ جانا اور تمام چیزوں ہو جانا، یہ ظالموں کا طریقہ کار ہے، اور ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ یا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ مقولہ خود اپنا ہے کہ ریزہ لکھا جس راستے پر تو لے جانا چاہتی ہے یہ ظالموں کا راستہ ہے۔ جس کسی نے کسی کے ساتھ مہربانی کی ہو، کسی پر احسان کیا ہو، کسی کی غربت دور کی ہو، کسی کی بے روزگاری دور کی ہو، کسی کی تنگ دستی دور کی ہو، کسی کا افلاس دور کیا ہو، کسی کی بیماری میں آڑے آیا ہو، کسی کی پریشان حالی میں اس کا ساتھ دیا ہو، تو وہ جو حالات اس کے بن جائیں تو پھر اس کے کپڑے اتار لے، اس کی آبرو اتار لے، اس کی عزت میں ہاتھ ڈالے، اس کی جان مال عزت و آبرو کا نقصان کرے، یہ ظالموں کی روش ہے۔ اور جو اس روش پر چلتے ہیں آخر میں ذلیل ہوا کرتے ہیں۔ میرے مربی نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں اس کی برادری میں اس کی عزت کا پورا پیرا ہوں، کیونکہ ظالموں کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ جب آپ لوگ یہاں آئے ہیں، آپ کئی اپنے عزیزوں کو لائے، کبھی کئی اپنے مہمانوں کو لائے، کئی اپنے دوستوں کو لائے، کئی غریبوں کو آپ نے پیسے بھیجے، وہ دوسرے ملکوں میں آپ کے پیسے بدلے، تو جس چیز کے ساتھ جس چیز نے احسان کیا اس کے احسان کو یاد رکھے۔ اختلاف زندہ لوگوں کے علامت اختلاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی برائی مت کرو، اس کی ناشکری مت کرو، اس کو حقیر مت سمجھو، اس کی اچھائی کا بدلہ برائی سے مت دو۔ قرآن عظیم کہتا ہے کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس میں تو یقینی بات ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کا پختہ ارادہ ہے۔ جہاں تک جناب یوسف علیہ السلام کا سوال ہے اس کے متعلق دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے ارادہ کر لیا، ایک کہتے ہیں کہ وہ اس کا ارادہ کر لیتے اگر وہ اللہ کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ پہلے ان پر غور کر لیتے ہیں جنہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ انہوں نے بھی اس کا ارادہ کر لیا، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جس وقت ارادہ کیا جناب زلیخا نے وہ تو بدی کا ارادہ تھا، وہ تو بدی تھی اور ان سے یہ خطا ہوئی، لیکن جناب یوسف علیہ السلام نے بدی کا ارادہ کیا، معاذ اللہ سمجھا باللہ، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ نبی کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں، جیسا دور حاضر کے بھی کئی ایک مفکر ہوئے گئے اور لوگوں نے ان کو مجدد اور مہدی کر کے سوچوں میں پڑ گئے کہ ان کو مہدی کہیں، امامی مہدی کہہ دیں یا ان کو اپنے وقت کا مجدد کہہ دیں، پتہ نہیں کن انہوں نے سوچا ہوگا۔ انہوں نے بھی اس طرح کا لکھا ہے کہ نبی اعلان نبوت سے پہلے کفر تک بھی کر سکتا ہے، معاذ اللہ سمجھا باللہ، کو سوا گناہ کر سکتا ہے، مگر یہ عقیدہ آل حق کا نہیں۔ آل حق کا جمہور مسلمین کا، جمہور مسلمین کا عقیدہ ہے کہ نبی گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ سب سے لبے گور سے لے کر کے ماں کی گود سے لے کر کے لبے گور تک پاک اور معصوم ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی من کل الوجوہ ہر چھوٹے موٹے گناہ سے پاک ہوتا ہے، لیکن اہل سنت کی ایک سب کاسٹ ہے جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، لوگ انہیں سنی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ گناہ نبی گناہ صغیرہ خطا سے کر سکتا ہے، ارادے سے نہیں کر سکتا، مگر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہ خطا نہ عمد ہے۔ عصمت کے خلاف جو کام ہے وہ نبی نہیں کر سکتا، اور ماں کی گود سے لے کر لبے گود تک۔ لیکن پھر ارادہ کرنے کے کیا معنی ہوگا؟ ارادے کے پھر دو معنی ہیں۔ ایک طبقہ جو نبی کو معصوم نہیں مانتا اور وہ اس قدر کم ہے عالم اسلام میں کہ گویا نہیں ہے اور ان کو گمراہ مانا گیا،
لیکن جو کہتے ہیں کہ وہ گناہ کی قسم کا ارادہ نہیں کیا، اس میں دور حاضر کے لوگ جو دور دور کے سنی کہلانا چاہتے ہیں لیکن لوگوں نے سنی تسلیم کرنے سے عاجز ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جس طرح روزے دار کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے، تو روٹی یا پانی ٹھنڈا دیکھ کر رغبت قدرتی طور پر پیدا ہوتی ہے، اس طرح اس کا حسن دیکھ کے قدرتی طور پر آپ کے اندر رغبت پیدا ہوئی، لیکن آپ نے اس رغبت کو اپنایا نہیں۔ مگر یہ بھی کمزور بات ہے، اس کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی نبی کی شان نبوت کے خلاف ہے۔ نبی کی شریعت اس سے بلند و بالا ہوتی ہے کہ وہ تبھی تقاضوں کے ماتحت مجبور ہو جائے اور اس کے ماتحت للچانے لگ جائے، یہ نبی کی شان کے خلاف ہے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ہم بحال اللہ رحمان ربی، وہ بھی ارادہ کر لیتے اگر رب کی دلیل نہ دیکھتے۔ رب کی دلیل کیا تھی؟ صاحب تفسیر بصری نے، صاحب تفسیر کبیر نے، اور حضرت امام جلال سیوطی نے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کونے میں کھا دیا، اور ایک دور حاضر کے بزرگ وہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے معجزے کے طور پر ان کی شکل وہاں بنا دی، ان کے معجزے کے طور پر اللہ نے ان کی شکل بنا دی۔ اگر اللہ نے شکل بنا دی تو وہ تو قدرت اللہ کی ہے، معجزہ ان کا کیا ہوا؟ یہ تو میں نے کل آپ کو اپنی گفتگو میں بتایا تھا کہ یہ سرکار کی شان ہے کہ کلام اللہ کا ہے، معجزہ جناب رسول اللہ کا ہے، لیکن وہ معجزہ محبوبیت کے ہے، دوسرے بھی کسی کوئی بات کام اللہ کا اور معجزہ نبی کا ایسا نہیں ہوتا، جس کا کام اسی کا معجزہ۔ تو معلوم خدا کی دی ہوئی قدرت کے مطابق جو انہوں نے تصرف فرمایا، جو میاں صاحب عالم شریف فرماتے ہیں نا، مردانوں کو یاد کرے داموں کے سوکھے دے، مرد بگارے کبھی نہ ہارے مانگن شیر۔ یہ وہ شان ہے کہ فطرت یوسفی جناب یعقوب کے دروازے پر کھڑی ہے کہ ابا جی آج پہنچنے کا وقت ہے، تو جناب یعقوب علیہ السلام نے واضح کیا کہ اگر کنویں میں بھی تیرا کچھ بگڑنے والا ہوتا تو میں پہنچ جاؤں۔ بڑی لطیف بات عالم لکھی ہے، وہ کم کتابوں لکھے لیکن وہ بڑی بے زر ہے کہ جس وقت جناب یوسف علیہ السلام گھر سے چلے تھے تو ایک کرتا تعویذ کے طور پر ان کے گلے میں ڈال دیا گیا، تعویذ بنا کے۔ یہ کرتا کون سا تھا؟ یہ کرتا وہ تھا کہ جس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں پھینکا گیا تھا، جبریل کی ڈیوٹی لگی تھی کہ جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا، وہ کرتا بطور تبرک کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا گیا تھا، اور وہ اس نارے نمرود میں اسی طرح سلام رہا تھا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام ہوئے۔ وہ ایک تبرک کے طور پر یادگار تھی جو ورثے میں چلی آ رہی تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تھی۔ اب اس ورثے کا روحانی وارث اللہ کے کاغذات میں یعقوب علیہ السلام کے علم کے مطابق وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی تھے، اس لیے وہاں سے ہم گئے تو کھیلنے ہنسنے کے لیے، اس وقت تعویذ ڈالنے کا کیا مطلب؟ وہ بھائیوں کے نزدیک کھیلنے کودنے کے لیے یا کنویں میں پھینکنے کے لیے قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، انہیں پتا تھا یہ کس سبب پر جا رہا، اس لیے انہوں نے وہ قمیض جو ہے تعویذ بنا کے ان کے گلے میں ڈال دی۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا جا رہا تھا، اس وقت وہ قمیض جو انہوں نے سر دست پہنی ہوئی تھی وہ انہوں نے اتار لی تھی، کیونکہ خون آلود حالت میں جا کے اپنے ابا جی کو دکھلانی تھی کہ انہیں بھیڑیوں نے مار کھایا ہے۔ اب وہ ایک بکرے کے خون میں لت پت کر کے لے گئے تھے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو ظاہر جب کنویں میں پھینکنے لگے تو ان کا اوپر والا حصہ بدن کا ننگا تھا، مگر وہ تعویذ گلے میں بطور تعویذ کے تھا۔ جبریل کی ڈیوٹی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت لگی تھی اب بھی لگی کہ ان کو زمین پر پہنچنے سے پہلے اپنے پاؤں پر سہارا ہو کرنا قیامت میں معاف نہیں کی جائے۔ پتہ چلا کہ جس کو آسمانی قدسی کہتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندوں کی خدمت آ کے کیا کرتے ہیں، انہیں مسجود بلائے وہ مجھے انسان ہی رہنے دے، انسان کی بڑی شان ہے۔ تو ان کی ڈیوٹی لگی، وہ قمیض جو کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائی تھی نا، ان کے ہاتھ بندے ہوئے خود تو یہ کھولے خود ان کے ہاتھ کھول، اور ساتھ ہی اس کی قمیض جو اس کے گلے میں وہ نکال کے اس کو پہنا دے۔ آج بھی اس نے اتفاق دیکھیے کہ جو وہ قمیض
وہی پہنی ہوئی تھی وہ تحفظ کا ذریعہ بنی، وہ ان کی برات اور بے گناہی اور معصومیت کی شہادت بنی، اس قمیض کا پھٹنا ان کی بے گناہی کی شہادت بنا۔ تو وہ قمیض ان کے گلے میں تھی، اور لطف دیکھیے کہ جس وقت کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نابینائی کی بات چھڑی تو اس وقت وہی قمیص انہوں نے اتار کے دی کہ اس ابو پہ قمیصی حاضہ وہ القو علی وجہ ابیات وسیلہ، یہ میری قمیص لے جاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ جو قال اللہ کے ہم تبرکات کا سلسلہ ہے کہ اس سے برکت ملتی ہے، اس کو لے جاؤ۔ یہ پرانی بات چلی آ رہی ہے جو سابقہ نبیوں کے زمانے میں تھی۔ وہ متبرک قمیص جو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر پھینکی گئی تو بینا ہو گئے، جیسا کہ اگلے سبقوں میں آ رہا ہے کہ وہ بینا ہو گئے۔ ایک اصل قرآن عظیم کے اندر بھی موجود ہے، اور جو اس کی بیک گراؤنڈ تفسیر کے طور پر ہے اس کے اندر بھی موجود ہے۔ تو آج جو تبرکات سے منع کرتے کرتے ان سے پوچھو تم یہ جو تبرکات سے منع کرتے ہو، یہ منع کرنے کی اتھارٹی کہاں سے لائے؟ ایک دن مکے شریف ایک صاحب انہوں نے اپنا کفن آب زمزم میں دھویا، اور دھونے کے بعد اس کو دھوپ میں ڈالا۔ تو ایک دور جدید کے سوالر وہ گزرے، اس نے کہا کہ تم نے آب زمزم سے کیوں دھویا ہے؟ اس نے کہا کہ برکت کی غرض سے دھویا ہے۔ انہوں نے کہا اب جب یہ خشک ہو گیا، اس کو دھوپ لگی تو پانی تو اڑ گیا، تو برکت کہاں رہی؟ آب زمزم اس کے بیچ میں رہتا تو پھر تو تمہارے غلط فہمی کے دوروں میں برکت کا خیال ہے وہ باقی ہوتا، لیکن اب جب کہ قمیص خشک ہو گئی ہے اب برکت کہاں؟ بندہ بڑا وسیلہ سادہ تھا، وہ اتنا ذہین آدمی ثابت ہوا۔ اس نے کہا مولانا یہ آپ اپنا کرتا مجھے اتار دیں، میں اس پر پیشاب کرتا ہوں، اور پیشاب کرنے کے بعد دھوپ میں ڈال دیتا ہوں۔ جس طرح یہ خشک ہو گیا نا، اسی طرح وہ جب دھوپ میں خشک ہو جائے گا تو میں آپ کو دوں گا کہ یہ پہن لیں اور نماز پڑھ لیں۔ آپ مجھے اسے یقیناً کہیں گے میں کیوں نماز پڑھوں، یہ تو ناپاک ہے۔ میں اس وقت آپ سے پوچھوں گا کہ اگر تو پیشاب اس کے اندر رہتا اور تر ہوتا پھر تو یہ ناپاک کرتا، لیکن اب جب اس کو دھوپ لگی وہ خشک ہو گیا تو بتائیے اب وہ جب پیشاب رہا ہی نہیں تو ناپاکی کیا؟ ادھر مولانا گھبرائے، نے کہا وہ تو ناپاکی ہے وہ تو رہ جاتی ہے۔ میں کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نحوست ہے وہ رہ جاتی ہے، برکت اڑ جاتی ہے۔ وہ آپ دھوپ میں خشک ہو جانے کے بعد پیشاب کی تاثیر کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن دھوپ میں خشک ہونے کے بعد آب زمزم کی برکت کو آپ تسلیم کرتے تو پھر آپ کی سمجھ میں مولانا کہتے الپاکستانیون واللہ مفسدون۔ اپنی غلطی پر پچھتاوا ہونے یا توبہ کرنے کی بجائے وہ یہ باتیں کہنے کا، تو تبرکات کا انکار کرنے والے سارے قرآن کا جب تک انکار نہیں کریں گے ممکن نہیں ہوگا۔ تو وہ حدیث آپ نے پہنی ہوئی اور وہ آپ کی بچت کا ایک راستہ بن جاتی ہے، اور قرآن ذکر محمد بہا لولا اللہ برہان ربہ، تو وہ حضرت ابا جی کو اللہ تعالیٰ نے برہان کہا۔ قرآن عظیم میں کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، وہ لوگوں تمہارے پاس اللہ کی برہان آ گئی۔ کون آ گیا؟ سرکار۔ تو پتہ چلا نبی کو برہان کہنا ہی پروردگار عالم کی خاص بولی ہے، یہاں نبی کی آمد کو کہا برہان۔ اگر یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتویں کوٹری میں پہنچ سکتے ہیں تو میں اور آپ اگر تکلیف میں ہوں تو کسی کو پکارے تو کیا مذائقہ ہے کہ یہاں پکارنا تو کہیں نہیں پکار، چلو پکارنے کی بات بتا دیتے ہیں۔ کتاب ہے، اس کا نام ہے تحفۃ الذاکرین، لکھی ہوئی ہے شوکانی کی، جس کا انتقال 1249 میں ہوا ہے، اور اسی کی تفسیر آج مدینہ طیبہ یونیورسٹی میں درسیات میں ثانویہ سے لے کر کے ایم اے تک پڑھا جاتی ہے۔ اس کا نام ہے فتح القدیر۔ تو شوکانی صاحب کی کتاب ہے تحفۃ الذاکرین، اس کے اندر لکھا ہے ایک حدیث بڑی مشہور جو حسن حسین کے اندر ہے۔ حسن حسین امام جزری کی کتاب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جتنے وظائف پڑھے، جو دم کیے، جو رقیات، جو تعویذات، جو پھونکیں، جو جھاڑ، جو برکت کے لیے وظائف وغیرہ حضور نے بتائے، وہ اکثر و بیشتر اس میں درج ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی درج ہے کہ جس وقت کوئی آدمی جنگل میں جا رہا ہو، اس کا چارپایا، اس کا سامان گرا دے اور چارپایا بھاگ جائے
تو اس وقت وہ اونچی آواز سے کہے یا رجال الغیب اعینونی، یا رجال الغیب احبسوہ، او غیب کے مردو اس کو پکڑو، او غیب کے مردو میری امداد کرو۔ آپ لوگ میرا خیال نہیں مانیں گے دیہات کرنے والے، میں تو دیہات کرنے والا ہوں۔ کئی مرتبہ دیہات میں کوئی بچڑا کھل گیا، کوئی بچڑی کھل گئی، کوئی بھینس کھل گئی تو بھاگنے لگی، تو لوگوں نے سوچے او بھائی او بھائی ذرا پکڑا جا، او آگے ذرا پکڑا جا، تو اس کو ذرا پکڑنا۔ بالکل بہنی اسی طرح کا کر ایک بسو ہو، یار جان میں بھی ایک بسو ہو، اور غیر کے مردوں کو روکو 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 اس کو ذرا روکو۔ یہ ہے حدیث، فرمائی کس نے ہے؟ سرکار نے۔ لکھی کس نے ہے؟ امام جزری نے۔ عمل کون کرتے ہیں؟ سارا عالم اسلام۔ سارا عالم اسلام میں شوکانی صاحب خود بھی ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ہاں ہمیں بھی ایک مرتبہ ایسا واسطہ پڑا۔ خود شوکانی صاحب کہتے ہیں کہ جنگل میں ہم جا رہے تھے تو واقعی ہمارا ایک چارپایا ہمارا سامان پھینک کر بھاگ گیا، ادھر ادھر کوئی آدمی تھے جو اس کو پکڑے، تو خیر اب پکڑے کس لیے؟ اب موقع ایسا ہے جہاں چور ڈاکو ڈھونڈ کے لے جائیں گے، خطرے والی جگہ ہے، چارپایا سفر نہیں کر سکتے، اب کروں تو کیا؟ اس وقت میں وہ کہتے ہیں میں نے خود پکارا یا رجال الغیب احبسوہ، او غیب کے مردوں اس کو پکڑو۔ کہتے ہیں سچ مجھ پھر چارپایا لوٹ کے ہمارے پاس آ گیا اور ہم نے اس پر سامان لاد لیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو ساری دنیا کو منع کرتے کرتے کہ غیر اللہ کو مت پکارو، بندے تو غیب نظر تو آ نہیں ہے، اس کا نام ندائے حاضر للغائب، موجود پکارے اس کو جو غیر موجود ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ خدا اس وقت تھا کہ نہیں تھا، یقیناً تھا۔ تو ہمیں جو سبق دیتے رہتے خدا کے ہوتے ہوئے کسی کو کیوں پکارتے ہو؟ کیا چیز خدا نہیں سن سکتا جو کسی کو پکارتے ہو؟ میں پوچھتا ہوں کہ اس چارپائے کو روکنے کا کام خدا نہیں کر سکتا تھا؟ میری اس جال غیب کو کیوں پکارا؟ معلومات ضرورت پڑے تو پکارتے خود بھی ہو، مردانوں کو یاد کریں دا اوکے سوکے پہ مرد بیدارے کدی نہ ہارے باغشے۔ امام نبوی آپ کی کتاب کتاب الاذکار وہ ورد اور وظائف کی کتاب ہے، اور یہ بندہ مسلم شریف کا پہلا شاعر ہے۔ شافعی مذہب میں یہ کبیر ترین امام سمجھے اور تمام عالم اسلام نے اس شخص کی امامت کو باب کیا ہے۔ صحیح العقیدہ مسترد انہوں نے اپنی کتاب الاذکار کے اندر لکھا ہے ایک مرتبہ ہمیں اس طرح کی بات پیش آ گئی، ہمارا چارپایا ثواب پھینک کے بھاگ گیا، تو جب ہاتھ نہ لگے اس وقت میں نے بھی ایک پہاڑی پہ چڑھ کے شور جا یا رجال الغیب اعینونی، یا رجال الغیب احبسوہ، او غیب کے مردوں ہماری امداد کرو، او غیب کے مردوں ہماری امداد کرو۔ تو وقت کے اجلہ امام ضرورتوں کے وقت اللہ کے پیارے بندوں کو پکارتے رہے۔ تو میاں صاحب آج میں کھڑی میں بھی ایک مرتبہ کسی منزل پہ آپ رک گئے تو کسی بزرگ نے کہا فلاں بزرگ کا پیغام ہے کہ فلاں منزل پر آپ رکے ہوئے آپ میرے پاس آ جائیں تو آپ کی منزل کو چلا دیتے۔ تو میاں صاحب آ کے کھڑی اس وقت اٹھ کے کھڑے ہو کے نا اپنے گلے میں کپڑا ڈال کے برداشت کہتے ہیں میرا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا میرا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا در دادا مریض کتا کیوں دعا ایڈے وقت آ وہاں کھڑے کھڑے ہو مجھے میں نہیں کسی کے پاس اس طرح بولا میرا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا در دادا مریض کتا کیوں دعا ایڈے وقت۔ تو اس وقت جناب حضور السلام کی فطرت نے پکارا ابا جی یہ پہنچنے کا وقت۔ اب وہ سوال حل ہو گیا کہ کنویں میں کیوں نہیں پہنچے تھے؟ کنویں میں مسئلہ کوئی نہیں تھا، کیوں پہنچتے؟ جبریل کی ڈیوٹی لگی، اس جگہ پہنچنے کا وقت تھا، تو جو مصر میں پہنچ سکتا تھا کنعان میں تو آسانی سے پہنچ سکتا تھا، وہ تو پاس تھا۔ قرآن کہتا ہے ہم بیاللہ اللہ برہان، جنہوں نے یہ ترجمہ نہیں کیا وہ کہتے ہیں دراصل قاعدہ عربی کا یہ ہے کہ لولا شرطیہ غیر عاملہ اس کی جزا مقدم نہیں آیا کرتی۔ امام راضی کہتے ہیں کتابیں پڑھو تو پتہ چلے ان کانت لتبدی بہی لولا ارغبتنا علی قلبہا۔ یہ تو اندرونی شاعر موجود ہے۔ سب نبیوں کے نزدیک جو ہے ان کانت لتبدی
بھی یہ سب کے نزدیک جزا ہے لولا اور پہلے آئی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں ہما بہا پہلے آیا ہوا ہے اس لیے لولا کے ساتھ اس کو ہم اٹیچ نہیں مان سکتے. امام راضی کہتے ہیں کیسے نہیں مان سکتے, قرآن کی اگر ہم اس کے دل پر پٹی نہ باندھتے تو وہ بات بتا دیتی. تو یا پہلے جزا اس کی آئی ہوئی ہے قاعدے کے مطابق ہما بہا جزا ہے. لولا اربعہ ربہ, اگر ہم وہ اللہ تعالیٰ کی دلیل اور برہان نہ دیکھتا تو وہ بھی غلط ہوتا. کذالک نسمع السوء والفحشاء. اب دیکھنا یہ جنہوں نے کہا ارادہ کیا لیکن وہ ارادہ کیا جو گناہ والا نہیں, غلط کہتے ہیں اس لیے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی امت کی خصوصیت ہے کہ برائی کا ارادہ کرے جب تک کر نہ لے لکھی نہیں جاتی. سابقہ امتوں میں برائی کا ارادہ کرے لکھی جاتی, اس لیے یہ ترجمہ اس میں لکھا. اب قرآن مجید کا سیاق و سباق بول کے کہے گا کہ اہل سنت کا واپس نہیں. وہ کیا قرآن کہتے ہیں اس لیے ہم نے ایسا کیا, قرآن اس لیے دکھائی ہے لنصرف عنہ السوء والفحشاء, تاکہ برائی اور بے حیائی یعنی بدی کی نیت کا نام ہے سوء اور فحشاء بدی کرنے کا نام, یعنی تاکہ ہم بدی کا ارادہ بھی اس کے قریب نہ آنے دیں اور بدی کرنے بھی نہ دیں. اس لیے ہم قرآن اور انہوں نے عباد المخلصین وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے. یہ بھی شہادت کا ارادہ نہیں کیا. کیوں کہ شیطان کو جس بارگاہ خداوندی سے نکالا گیا تھا, شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. مولا کریم تیرے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا لیکن جو مخلص ہوں گے وہ مجھ سے نہیں گمراہ ہو سکے. تو قرآن نے کہا یہ انہی میں سے جن کے بارے میں شیطان نے کہا میں وہ گمراہ نہیں کر سکتی. تو پھر ارادہ بدی کا تو اس قسم میں گمراہی ہے کہ نہیں. اہل سنت کا موقف خود قرآن مجید کے دوری سیاق و سباق سے سیکھا. وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں جن کے بارے میں شیطان نے کہا سب کو گمراہ کروں گا لیکن ان کے پاس نہیں جا سکتا. آگے قرآن کے مستبق الباب, دونوں دروازے کے پاس دوڑ گئے. اب بند کرتے وہ کہا کہ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ, سارے دروازے بند کیے لیکن جاتے ہیں کہا ایک دروازے. دراصل جس دروازے کی طرف دوڑے نا وہ تو ایک ہی تھا. بند کرتے وقت تو یکے بعد دیگرے آگے تھا, اس لیے ان کا نام بند کرتے وقت سب کا اکٹھا نام لیا لیکن جاتے وقت تو ایک ہی ایک پیش آتا تھا لیکن دروازے کی طرف دوڑے. اب چابیاں تو تھی جناب زلیخا کے پاس, تو دوڑ کے جناب یوسف علیہ السلام پہلے پہنچ گئے لیکن جو ہی پہنچے ہاتھ لگاتے جائے بغیر چابی کے طرف. ہر مشکل دی گنجی یا تو ہاتھ بند لگے مرد نگاہ کرم جس میرے مشکل رہنا چاہیے. میاں صاحب کا بڑا آدمی میاں صاحب کی وجہ مسلمین لے کے تفسیر, وہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ وہابیت کے رنگ میں سب سے پہلی کتاب وہ ہے. میاں صاحب لکھا داتی مسلمین اس کتاب میں, اور اس میں وہ پنجابی کے شعروں میں سیون گروپ کے وزن پر ہے. انہوں نے ہر مسئلے کا نام لیا ہے, ہر کتاب کا نام لیا ہے, ہر راوی کا نام. اگر وہ یاد کر لیجیے جس بچے پڑھے یاد کر لیتے تو آپ کے سامنے کوئی وجہ نہیں چل سکتا, آتا جائے چلتا جائے. آپ ہمت کریں جس نے سیون گروپ یاد کیا ہوا ہے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس برکت کو بھی آپ آزما کے دیکھیں. میں سمجھتا ہوں اتنی جامع کتاب میرے مطابق بڑی جامع. پتا چلا کہ ہر بدا کی کا پیچھا ولیوں نے کیا. یہ 1872 میں غالباً مکمل کر لی تھی. اعلیٰ حضرت فاضل گنگی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت غالباً 15 برس کے, اور خواجہ گولڈی رحمۃ اللہ کی ذات پاک اس وقت غالباً 13 برس کے. تو یہ دونوں کا بچپن ہے جب میاں صاحب رحمۃ اللہ نے کتاب لکھ کے پڑھا. تو اس لیے یہ بڑا امتیاز ہے جن کا میاں سب سے تعلق ہے, یہ ان کے لیے بڑا امتیاز ہے. اور دونوں دوڑ کے دروازے کے پاس پہنچے. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ, پیچھے سے جو پکڑتی رہی قمیص کو پھاڑ ڈالا. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ, اور انہوں نے اس کے سید کو, حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں نہیں فرمایا سیدہما, ان دونوں کا جو ماسٹر تھا, جو مالک تھا نا, کہا کہ زلیخا کا جو ماسٹر تھا اس کے پاس پہنچے, کیونکہ یہ بیع باطل تھی نا. بیع باطل میں بک کے آنے سے ماسٹر شپ حاصل نہیں ہوتی.
اس نے انتظام ثابت کر دیا کہ قانون نے صرف کے مطابق ان کو ان کا ماسٹر تسلیم کیا جو والا ہے کہ کی بات کی سیدہ اس کے سید کے بعد، یہ سید نہیں غلط، ان کا سید نہیں تھا، یہ خود سید ہے۔ قالت ما جزاء من اراد بآل سنت، یہاں کے بعد بالکل پوچھا کہ آل سنت کا عقیدہ صحیح ہے یہ دوسروں کا کہ ارادہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اب جس وقت دروازے پر پہنچے، دروازہ کھل گیا، آگے سامنے عزیز مصر کھڑا، تو اب عورت فوراً پینترا بدل کے تو کہتی ہے کہ قالت ما جزاء من اراد بآل سوء، وہ جس نے تیری اہلیہ کے بارے میں برا ارادہ کیا اس کی کیا بدلہ ہونا چاہیے؟ الا ان یسجن او عذاب علیم، یا یہ کہ اسے جیل میں بھیج دیا جائے یا اسے بہت بڑی سزا میں مبتلا کر دیا جائے۔ اب زلیخا نے کیا دعویٰ کیا؟ زلیخا نے بدی کا دعویٰ تو نہیں کیا نا، بدی کے ارادے کا دعویٰ کیا۔ سمجھا یہ بات ہے؟ یعنی کنوکشن اس نے کیا جناب یوسف علیہ السلام کی، اس نے انہیں مجرم قرار دیا ہے لیکن کسی دست اندازی کا مجرم قرار نہیں دیا، کسی عمل کا انہیں مجرم قرار نہیں دیا، ارادے کا مجرم قرار دیا۔ کہا اس نے بدی کا ارادہ کیا، اگر ہمہ بے ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ بدی کا ارادہ کیا ہوتا تو اس جگہ وہ یہ دعویٰ کرنے میں سچی تھی نا، تو بھائی مگر قرآن سے سچا تو نہیں کہا ماں جزا، مولانا اس پر جس کو پکڑے نہیں چلا گیا یہ سیکشن آپ یاد رکھیں۔ قالت ما جزاء من اراد بآل سوء، بتاؤ اس کا بدلہ کیا ہے جو تمہاری بیوی کے بارے میں برا ارادہ کرے۔ اس نے کنوکشن کی ہے، فرد جرم عائد کی ہے، مجرم قرار دیا ہے، لیکن جرم کیا بتایا؟ بدی کا ارادہ کرنا۔ اگر جناب یوسف علیہ السلام نے بدی کا ارادہ کیا ہوتا پھر تو وہ یہ دعویٰ کرنے میں سچی تھی نا، تو قرآن سچا تو نہیں کہا، بات یہی ہے۔ تو آگے فوراً ہی اب جو ہے نا پینل کوڈ، مجموعہ تعزیرات، وہ تو جناب زلیخا کے پاس نہیں، اور جوڈیشری کی ممبر بھی وہ نہیں ہے، انہیں کیا پتا ہے کہ سزا کیا اس کی ہو سکتی ہے۔ دل میں خیال آیا معاملہ ایسا ہے کہ ممکن ہے عزیز مصر غیرت کھا کے قتل کر ڈالے، تو میں یوسف مجرم بھی صحیح پر اس کی موت نہیں قبول کر سکتی، میں اسے مجرم بھی بنا رہی ہوں اور میں اس کی نہ جدائی سہ سکتی ہوں نہ اس کا قتل سہ سکتی ہوں، تو خود سبقت کر کے تجویز کر دی اسے یا قید میں ڈال دیا جائے یا کوئی دردناک سزا اسے دے دی جائے۔ یعنی اس کی مراد یہ تھی کہ قتل نہ کیا جائے اسے۔ بے شک میں اسے مجرم سمجھتی ہوں، تو ذرا اندازہ کریں کہ محبت کے راستے نرانے ہے، خواہ محبت بدی کا راستہ اختیار کر رہی ہے لیکن پھر بھی اس کے بارے میں سزا کی تخفیف چاہ رہی ہے۔ تو پیار ایک ایسی چیز ہے کہ بدی کی غرض سے بھی ہو تو بدی نہیں چاہتے۔ تو یہ جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں کہتے سرکار سے ہمیں پیار ہے، اس کی کہتے ساری زندگی کوئی خوبی تلاش نہیں کرتے، عیب بھی تلاش کرتے رہتے ہیں، پیار کے دعوے دار کس طرح؟ یہ پیار کی دعوے دار ہے اور بدی تک پہنچ گئی ہوئی ہے، لیکن بدی تک پہنچنے کے بعد بھی محبوب کا ضرر نہیں چاہتی، یہ بھی پیار کی ایک قسم ہے، مگر ان کے پیار کی قسم آج تک ہماری سمجھ میں نہیں آئی، جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا، پیار کے بھی دعوے دار ہیں، اور جب پیار کا نام پر پائچے اوپر کر لیتے ہیں، ذرا ذرا باہر نہیں کرتے تو حلوہ کھانے شروع کر دیتے ہیں، سواد کو دعوت دار کے ہمیں ڈالتے ہیں۔ ہمیں تو حضور نے فرمایا کہ حب کا شیء جو بھی وجہ کسی چیز کی محبت آ کے دامن گیر ہوگی، اندھا بھی کرنے کی غیرت، نہ محبوب کا عیب دیکھ سکو گے نہ سن سکو گے، یہ تو اس صورت میں جب عیب ہو تو جس میں عیب اللہ نے پیدا ہی نہ کیا، محمد بہت 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 تعریف کے ہوئے اس کو رب نے بنایا، اس میں عیب تلاش کرنے کی کتنے ضرورت کی بات ہے۔ اللہ قرآن کہتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام بھی اب بول اٹھے، اپنی بے گناہی کا سبب پیش کرنے، حالانکہ یہ عادت نہیں آنا، غلط کہتی ہے کہ میں نے اس کا دل چکنے کی کوشش کی کہ یہ اپنا آپ میرے حوالے کرے، اس نے میرا دل چھپانے کی کوشش کی، مجھے پھسلانے کی کوشش کی کہ میں اپنے آپ سے اسے نہ روکوں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کروں۔ لیکن جب یہ بات کہی نا تو قرآن پر شاہد شاہد من آلہا، اس کے آل میں سے یعنی سیدہ زلیخا کے خاندان کے لوگوں میں سے ایک نے گواہی دی
گواہی کس نے دی؟ اس میں اختلاف، یا تو عزیز مصر کا ایک نہایت معتمد آدمی تھا جو جناب زلیخا کا ماموں ذات چچا ذات بھائی لگتا تھا، اس نے شہادت دی. اس نے کہا یار وہ اس کے معاملات میں مشیر تھا، انہوں نے کہا دیکھ لیتے ہیں. ان کان قمیصہ قد من قبل، قمیص کا پھٹنا جو ہے یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، قرائنی شاہد. جو کنکلوسیو ایویڈنس نہ ملے، قطعی شاہد نہ ملے تو قرائنی شاہد سے قطعی شاہد کے قریب لے جانے کا ذریعہ اختیار کیا جایا کرتا ہے. قرائن کیا بتاتے ہیں، سیاق و سباق کنٹیکسٹ کیا بتاتا ہے. دیکھیں قمیص اس کی سامنے سے پھٹی ہوئی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے. اگر سامنے سے پھٹی ہوئی ہو تو ایگریشن اور جارحیت جو ہے جناب یوسف علیہ السلام کی طرف سے ہوئی ہے. انہوں نے جارحانہ حملہ کیا ہوگا تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے وقت، دفاع کرتے وقت جناب زلیخا نے ان کا کرتا سامنے والی طرف سے پھاڑ دیا. لیکن جس صورت میں زلیخا نے پیچھا کیا وہ یوسف اپنے دعوے میں سچا ہو تو بظاہر یوسف بھاگا ہوگا، تو یوسف کے بھاگتے وقت اور زلیخا کے ہاتھ کچھ نہ آیا ہوگا، اسے دوڑ کے جھپٹ کے پکڑنے کی کوشش کی ہوگی، تو جو قریب ترین چیز ملی ہوگی وہ پچھلے حصے کا دامن ہے تو وہ اس کے ہاتھ لگا ہوگا، وہ پھاڑ دیا ہوگا. اب قمیص کا پھٹنا جو ہے دونوں کی جاہلیت کا فیصلہ نہیں دینا. جب دیکھا قمیص پھٹی تو پچھلی طرف سے پھٹی ہوئی ہے، کیسے یہ جھوٹی لگ رہی ہے. یا تو یہ ہے ایک عاقل بالغ، یا جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پانچ چند بچوں نے بچپن میں باتیں کی ہیں، ان میں ایک ذکر اپنا فرمایا کہ میں نے پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کی، اللہ تعالیٰ کی حمد کی. جناب سیدہ مریم نے اپنی پیدائش کے وقت بات کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں بات کی ہے، اور رائے پر جو الزام لگا تھا ماں کے پیٹ میں بچے نے بول کے کہا تھا کہ میں فلاں کے ذریعے پیٹ میں اسلام کا بیٹا نہیں. اور ایک یوسف علیہ السلام کی اس گواہ ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب میں تو مسافر آدمی ہوں، میرا تو ساتھی کوئی، میرا رشتہ دار کوئی، تو مولا کریم نے شہادت کہاں سے پائی ہوں؟ کہا یہ شیر خار بچہ ہے، اس کو تو میں نہیں سکھلا سکتا، میرا بھی شیر لگتا ہے، یہ سیکھ مجھے لگتا ہے بھی شیر خار ہے. اگر یہ بول کے کہے میں سچا ہوں تو پھر معلوم ہوا نبی کو اپنے خدا کی تعلق پر بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے. نہیں تو ایک بے زبان بچے کی طرف اشارہ کر کے کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ یہ وہی اشارہ کر سکتا ہے جو خدا کی طرف جس کا تعلق ہوگا. جیسا سیدہ مریم نے اشارہ تو کہا کیا تھا لیکن پہلے طے ہو چکا ہوا تھا. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. جب اشارہ کیا اس سے بات ہوا، جناب زلیخا نے کہا تو جناب مریم نے کہا تو جواب میں قوم نے کہا کہ کان کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس سے کس طرح باتیں کریں جو گواہ میں پڑا وہ بچہ ہے. تو بچہ بول تھا قال الذی قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا. قال انی عبد اللہ، تو نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. اب وہی تو آئی نہیں. جس قوم کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی وحی کا محتاج ہے، جب تک وحی نہ آئے بات نہیں ہوتی تو وہ سمجھتے ہیں وہی شاید جبریل کے ذریعے سے آ سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں آ سکتی. نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے جبریل کو بھی پتہ نہیں ہوتا بات آ رہی ہوتی ہے. اب بتاؤ کتاب ملی نہیں، پہلے ہی کہتے ہیں آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے. تو پتہ چلا نبی کے علم میں مستقبل بھی ایسا جیسا ماضی ہے، اس کو پتہ ایسا ہونے والا ہے. تو کل کا کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں ہوتا. یہ دور حاضر کے جدید سوال کا عقیدہ ہے، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے. ذاتی طور پر کسی کو پتہ نہیں ہوتا، آپ جس کو بتا نہیں پتا ہوتا ہے. تو ان کا میں ذکر کرنا کیوں ہوا تھا؟ انہوں نے اشارہ کیا تھا، اس لیے اشارہ کیا کہ جناب مریم کی رب سے بات طے ہو چکی تھی. جناب یوسف علیہ السلام نے کیوں کہا کہ اس بات بچے سے بات کراؤ؟ معلوم ہے یوسف علیہ السلام کا بھی رب سے معاملہ طے ہو چکا ہے. انہیں پتہ ہے جب میری نبوت پر آنچ آئے گی پتھر بھی بولے، شیرخوار بچے کو، کائنات کا ذرا ذرا بولے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب وہ جیل سے پیچھا پڑا تو اس نے کہا بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ میں بتاؤں مٹھی میں کیا؟ یا مٹھی والی چیز بول کے بتا دیتے. تو نبی کی عظمت نبوت پر جب آنچ آئے تو پتھر ٹوٹ جائے. تو پھر اس انسان پر کہ جو نبی کی حد تک سمجھ کے لگے غیرت کر کے پتھر ہو جاتے. اب اس نے کہا کہ دیکھو اس کی قمیص کس طرح سے پھٹی ہوئی ہے.
تو بچے کا دانش کام آیا، اس لیے اس کو خدا سے تعلق ہوگی۔ اب جناب یوسف علیہ السلام کی سچائی ثابت ہوگی، لیکن دعویٰ اس کا کیا تھا؟ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اس نے تیرے آل کے بارے میں ارادہ پورا کیا ہے۔ اگر دور حاضر کے جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے برائی کا ارادہ کر لیا تھا، اگر ایسا کر لیا تو دعوے وہ سچی ہوتی، لیکن بعد میں قرآن عظیم کہا کہ ہم بدی کے ارادے کو سے دور کر دیں، تو قرآن عظیم نے بھی ان کو بے گناہ ثابت کیا، اور آگے جو ان کی بے گناہی ہے، ایک بچے کی شہادت نے انہوں نے بے گناہ ثابت کیا، ان کے اقدام نے بھی ان کو بے گناہ ثابت کیا، اور پھر آخر جس وقت کے اگلے سبق میں یہ بات آئے گی کہ جناب سیدہ کہتے ہیں الآن حصل الحق، اب بات بالکل ہی واضح ہو گئی ہے کہ وہ سچا تھا، میں جھوٹی تھی، یعنی اس کے ارادے کے بارے میں جو میرا دعویٰ تھا، میں اس ارادے کے بارے میں مدعا ہو کر جھوٹی ہو گئی، یعنی یہ میرا دعویٰ سچا نہیں تھا کہ اس نے ارادہ کیا، اس نے ارادہ کیا ہی اس فلما رأى قميصه قد من قبل قال إنه من كيدكن، جب عزیز مصر دیکھا قمیص تو پیچھے کی طرف سے بنی ہوئی ہے، انہوں نے کہا یہ تمہاری مکاریوں میں سے ہے، ان کیدکن عظیم، اور تمہارا جو مکر ہے بہت۔ اسے جناب یوسف علیہ السلام ارے پاک باز کی بڑی قیمت، پیسے ان کے، محل ان کا، قیمت انہوں نے ادا کی، اور قانون ملک کہتا ہے کہ یہ غلام ہے اس خاندان کا، مگر پاک بازی کو کتنی عزت اللہ نے دی ہے۔ اے یوسف یا چھوڑ دے یار بات کو مٹی کر، مہربانی، یہ نہیں میں تمہاروں کو ایسا کروں گا ایسا کروں گا۔ بے گناہی کی قیمت دے کے کتنی عزت والی ہے کہ جو مالک ہے وہ کہتا ہے یوسف کو آج یعنی اس بات کو بچانے دے، اور اپنی بیگم سے کہتا ہے وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یا تو جو جناب یوسف کو پریشان کیا ان سے معافی مانگ، یا میری عزت میں خیانت کرنے کا اقدام کیا مجھ سے معافی مانگ، یا اس مالک حقیقی سے معافی مانگ کہ جو میرا بھی اور یوسف کا بھی تیرا سب کا خدا لگتا ہے، یہ اس کی بارگاہ میں گستاخی ہے، انک کنت من الخاطئین، کہ یقیناً خطا کاروں میں سے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت کی جا کے جناب سیدہ زلیخا کی کنوکشن ہوگی، فرد جرم عائد ہوگی، اور یہ سبق آ کر یہاں ہوا اور بتا دیا کہ جو پیغمبروں آپ کو پروگرام ہوتے ہیں ہزاروں اتار چڑھاؤ سے گزرتے ہیں، مگر وہ خدا کے تعلق کو کبھی نظر انداز نہیں کرتے، تو ایک دن وہ میدان جیت کے رہتے ہیں۔ آنے والے سبق اس بات کی وضاحت کریں گے۔